بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈر سب پہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کو ناولز بہت پسند آ رہے ہیں۔ میری پوری کوشش ہو رہی ہے کہ آپ جس طرح کے ناول پسند کرتے ہیں ویسے ہی مجھے ناول ملے، میں ان کو سرچ کر کے اپلوڈ کروں۔ آج کا جو ناول ہے وہ بھی اسی بیس پہ ہے۔ مجھ سے میری بہت ہی پیاری ریڈر ہیں، لسنر ہیں، انہوں نے فرمائش کی ہے کہ نا یہ والا ناول پڑھیں، تو میں نے بالکل بھی نہیں یہ پڑھا ہوا تھا، لیکن تھینکس ٹو یو مجھے تھوڑا سا میں نے پڑھا ابھی جب آپ نے سجیسٹ کیا تو مجھے اچھا لگا، تو ابھی تو فل پڑھوں گی آپ کے ساتھ ہی، خود بھی پڑھوں گی اور آپ کو بھی سناؤں گی، دیکھوں گی یہ ناول کیسا ہے۔ جی تو جناب درخشاں مسرت نے کل میری بہت پیاری لسنر ہے، ریڈر ہیں، انہوں نے کل مجھے میسیج کیا، السلام علیکم سسٹر، پلیز حسنہ حسین یا نور سین ناول پڑھیں۔ تو درخشاں آپ کی جو فرمائش ہے وہ آج میں پوری کر رہی ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر تو میں ایک نشست میں پڑھ سکی، یہ ناول لانگ ہے تو میں ایک نشست میں پڑھ لوں گی، نہیں تو میں نا 2 پارٹس میں اس کو اپلوڈ کروں گی۔ میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں، لیکن آپ سب نے اس کو لازمی سننا ہے۔ کوشش پوری ہے کہ ایک نشست میں پڑھ لوں، تو نہیں تو پھر 2 پارٹس میں۔ پھر ہیں جی مائی سانگ کی آئی ڈی سے عائشہ، ویری نائس، اور انہوں نے کہا کہ پلیز سسٹر آسیہ مرزا کا ناول دل ایک شہر جنوں کمپلیٹ کریں۔ عائشہ وہ نا کافی لانگ ناول ہے، تو آدھا میں نے پڑھ لیا، انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ نا جیسے مجھے ٹائم ملے نا ریگولر ناول کے ساتھ نا کسی بھی ٹائم دن میں دل ایک شہر جنوں کی نا کوئی ایک ایپیسوڈ پڑھ کے تو اس کو اپلوڈ کر دوں۔ آپ لوگ مجھے سجیسٹ کریے گا، کیونکہ اس کی نا کافی زیادہ ایپیسوڈز رہ گئی ہیں، تو ہفتے میں 1 یا 2 بار نا میں اس کو جو باقی ریمیننگ پارٹس ہیں اس کے وہ میں پڑھ کے اس کو اپلوڈ کر دوں گی، لیکن ریگولر ناول جو 6 بجے آتا ہے وہ 7 کے ساتھ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ مجھے بتائیے گا اس چیز کے متعلق، تھوڑا سا سجیسٹ کرے گا۔ تو چلیے درخشاں آپ کی پسند کو سٹارٹ کرتے ہیں، حسنہ حسین کا نور سین۔ نور سین جو ناول ہے یہ آیا تھا خواتین ڈائجسٹ کے شمارے میں اکتوبر 2019 میں۔ تو لو ٹرائنگل بیسڈ مجھے لگ رہی ہے، مطلب تھوڑی سی سیلفش ہے، جو مطلب سیلفش رشتوں کی کہانی آپ کہہ لیں۔ دھوکہ بھی میں کہوں گی کہ اس میں تھوڑا سا دھوکے کا بھی ہے، تھوڑا سا نہیں لیکن بیس یہ دھوکے پہ ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نور سین بائی حسنہ حسین۔ سندس نے پلکیں اٹھا کر والد کو دیکھا، ان کا سوال سنا تو گالوں پر شفق پھوٹ گئی، حیا کا ہر رنگ اس کے چہرے پر بکھر گیا، اور اس نے کچھ سمٹ کر کچھ خوشیوں بھرے احساس کے ساتھ سر جھکا لیا، اور وہ صدمے سے گنگ دروازے کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھے جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ محبت، 7 سالوں کی محبت، مقابل اگر کسی کی چند مہینوں کی ریاضت آ جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیت محبت کی ہوگی اور صرف محبت کی۔ اس کے اندر باہر بھٹی میں جلتی آگ کا دھواں پھیل گیا، اور اگر ریاضت میں کچھ ایسا ہو جو محبت کا ہر اثر زائل کر دے تو محبت سے ماب نہیں جو اس کا رنگ اور اثر لمحوں میں زائل ہو جائے۔ آتش دان کی لپکتی چھپکتی آگ ایک دم سے باہر نکلی اور اس کا وجود شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا، لکڑیوں کی طرح وہ بھی سلگ سلگ کر راکھ ہونے لگی۔ ماں کچھ کہہ رہی تھی، والد کچھ پوچھ رہے تھے، مگر وہ کچھ سن ہی نہیں رہی تھی، سمجھ نہیں رہی تھی، وہ بس دیکھ رہی تھی اس کے چہرے کو جو ایک دم سے بدل گیا تھا، اس مسکراہٹ کو جس میں تمسخر کے رنگ کھل گئے تھے، اور ان آنکھوں کو جن میں استہزاء کی چمک ابھر آئی تھی۔ نور سین یہاں آؤ بیٹا، ماں نے اسے دیکھا تو ضبط کی حدوں پر قدم جما کر اس نے اپنے آنسوؤں کو آنکھوں کی دہلیز پر مقید کیا اور حلق میں ابھرتے گولے کو نیچے اتار کر لبوں کو جنبش دی، کچھ کہنے کے لیے، کچھ جانے کے لیے، مگر آواز حلق سے نہ نکلی۔ ماں ایک بار پھر سندس کی جانب متوجہ ہو گئی تھی، وہ ایک بار پھر اس کی قسمت کو، نصیب کو سراہنے، اس کے رنگ کو سراہنے لگی جو اسے بے رنگ کر گیا تھا۔ آج غروب آفتاب سے قبل وہ جن خوشیوں کی مالک تھی، وہ خوشیاں مردہ جل پریوں کا روپ دھارے وادی برکان کی گہرائیوں میں کہیں اتر گئی تھیں۔ وہ مسکراہٹیں جو 7 سالوں تک اس کے ہمراہ رہی تھیں، وہ آتش دان کی آگ میں جل جل کر بھسم ہو رہی تھیں۔ امید کے جگنو جو اس کے پر رونق چہرے کو ہر وقت منور کیے رکھتے تھے، وہ بجھ بجھ کر بے وفائی کے اندھیرے میں غرق ہو رہے تھے۔
اس کی نگاہیں سندس کے چہرے پر یوں جمی ہوئی تھی جیسے وہ پہلی بار اسے دیکھ رہی ہو، پرکھ رہی ہو، سمجھ رہی ہو۔ تلخ حقیقت نے اندھے اعتماد کی پٹی ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس کی آنکھوں پر سے اتاری تھی۔ ہر دو رخی منظر اس کے لیے دن کے اجالے کی طرح یوں واضح ہوا تھا کہ آنکھیں چندھیا سی گئی تھیں۔ سچائی آفتاب کی کرنوں کی طرح سالوں سے بند پڑی آنکھوں پر پڑی تو اسے تکلیف ہونے لگی۔ بولو منظور ہے؟ والد نے پوچھا۔ ایک موہوم سی امید کے ساتھ اس نے ڈگمگاتی آنکھوں سے سندس کو دیکھا، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ انکار کر دے اور اس کی دنیائے قلب کو اجڑنے سے بچا لے، اس آس کے ساتھ کہ شاید وہ پاس رکھ لے اپنے اس رشتے کا اور اسے بکھرنے سے بچا لے۔ ہاں، جواب مختصر تھا۔ ہاں۔ نورسین دبے قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے کا منظر یکایک دھندلا سا گیا۔ 7 سالوں کی محبت، مد مقابل چند مہینوں کی ریاضت۔ ماں نے اسے مخاطب کر کے کچھ کہا، باپ نے بھی۔ وہ دونوں پر امید تھے، پرسکون تھے، پرجوش تھے۔ آخر کیوں نہ ہوتے؟ یہ اس گھر کی پہلی خوشی تھی، لیکن یہ پہلی خوشی اسے کرب کا ایک ایسا زخم دے گئی تھی جس کے نشان تاعمر رہنے والے تھے۔ کمرے میں جب ان دونوں کے سوا کوئی نہ رہا تو اس نے آنسوؤں سے نم ہوتی، صدمے سے ڈگمگاتی نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھا، یوں جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ کہ کیوں؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اس نے کہا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے نور۔ وہ لفظ نہیں، نشتر تھے جو وجود کے آر پار ہو کر اس کی روح کو گھائل کر گئے تھے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے آنسوؤں کا پھندا اپنے حلق سے اتارا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں پچھلے 7 سالوں سے اس کی منتظر ہوں۔ اس کے باوجود تم نے ہاں کر دی۔ اس کا چہرہ جذبات کی حدت سے سرخ ہو رہا تھا اور آواز صدمے کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، وہ مجھے اپنانا چاہتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں انکار کیسے کر دیتی؟ وہ سراپا سوال بنی اسے دیکھتے لگی، بے حسی کی انتہا، صدمہ در صدمہ۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ آواز بھیگی تھی، لفظ ٹوٹے تھے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ اس نے ضبط کر کے اپنی آواز کو بلند ہونے سے روکا۔ سندس نے گہری سانس لے کر اکتاہٹ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ 6 ماہ قبل عبدالعلیم صاحب کے کتب خانے میں ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ تم نے اس کی اتنی تعریفیں کر ڈالی تھیں کہ میں اس سے ایک دفعہ ملنا چاہتی تھی۔ نورسین نے لبوں سے نکلتی کراہ کو لب بھینچ کر دبا لیا۔ کوئی اتنا خوبصورت، اتنا ذہین، اتنا مکمل کیسے ہو سکتا ہے نورسین؟ وہ تو ایک ساحر ہے، برکان کا ساحر۔ شمعدان یکدم بے نور ہو گئے۔ آس پاس کے اندھیرے اتنے بڑھ گئے کہ اسے سندس کا وجود بمشکل دکھائی دینے لگا۔ برکان کا ساحر جس طرح اس کے حواسوں پر چھایا رہتا تھا، بالکل اسی طرح وہ سندس کے حواسوں پر بھی چھایا ہوا تھا۔ وہ تعریفی اور توصیفی جملے جو ساحر کے لیے اس کے دل سے نکلتے تھے، وہ اب سندس کے دل سے بھی نکل رہے تھے۔ مگر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں اسے دل دے بیٹھوں گی۔ وہ محبت سے سرشار لہجے میں اعتراف کر کے بے خودی کے عالم میں مسکرا دی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ بھی ایسا کرے گا۔ وہ بھی مجھے دل کی آنکھ سے دیکھے گا، مجھے چاہے گا اور اس گھر کی دہلیز پر میرا ہاتھ مانگنے آ جائے گا۔ یہ سب ایک خیال سا، ایک خواب سا لگتا ہے نور۔ اور نورسین صدمے سے گنگ کھڑی تھی۔ دل یوں بھی جڑتے ہیں اور خواہشیں یوں بھی پوری ہوتی ہیں، اب وہ کہہ رہی تھی۔ یقیناً وہ میرا نصیب ہے، یقیناً وہ بنا ہی میرے لیے ہے۔ وہ شاید خود کو یقین دلا رہی تھی، ورنہ وہ تمہیں کیوں چھوڑتا، مجھے کیوں چنتا؟ اس کا ایک ایک لفظ نورسین کو وادی برکان کی دلدل میں اتار رہا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے پیچھے ہوتی گئی، یہاں تک کہ منظر سے ہٹ کر دیوار سے جا لگی۔ 7 سال، ایک طویل مدت، ایک طویل انتظار کے بعد اسے ملا بھی تو کیا؟ ایک سراب، ایک خواب، ایک دھوکہ۔ اسے آتش دان کی آگ پورے گھر میں پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وجود میں اتنا دھواں بھر گیا کہ اس کے لیے وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ پھولے تنفس کے ساتھ دروازہ دھکیل کر باہر آ گئی۔ مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے اسے انتظار کی سولی پر نہیں لٹکاتا، جس سے شادی کرنا چاہتا ہے اسے ہیلے بہانوں سے نہیں ٹالتا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا کر 10 قدم پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس نے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے آسمان کو دیکھا، اوپر دھند تھی، دبی اس دھند۔ 7 سال، ایک ہی آواز، ایک ہی صدا، 7 سال۔ رات کی سیاہی وادی برکان کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ خنک ہوائیں ہر گزرتے لمحے زور پکڑ رہی تھیں، روئی کی مانند برف کے نرم گالے فضا میں بکھر بکھر کر زمین پر اتر رہے تھے۔ مرد جس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ اس کے گھر کا دروازہ کھٹاتا ہے، جسے اپنانے کی چاہت رکھتا ہے، اسے کھونے سے ڈرتا ہے، اور جسے کھونے سے ڈرتا ہے اس کی دہلیز پر آ جاتا ہے، اس کے باپ سے اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ وہ سراپا حزن بنی برف کی بے داغ پوشاک پر قدم اٹھاتی گھاٹی کی طرف بھاگ گئی۔ آبادی سے دور نشیب میں ایک جنگل تھا۔
برکان کا واحد جنگل جس میں لوگ شب کی تاریکی میں داخل ہونے سے کتراتے تھے۔ جنگل کا دوسرا کنارہ چونکہ قریب ہی ساحل سمندر سے جا ملتا تھا، اس لیے تلاطم خیز لہریں اپنے شور سے وادی کو گھیرے رکھتی تھی۔ کیوں، کیسے، کس لیے؟ سوال ایک سا تھا، مختصر سا۔ جواب کہیں نہیں تھا، کسی رنگ میں نہ تھا۔ کیا کمی تھی میری محبت، میرے خلوص، میری چاہت میں؟ وہ درختوں کے جھنڈ میں کہیں گھٹنوں کے بل نیچے گری اور نم مٹی کو مٹیوں میں بھر بھر کر رونے لگی۔ مجھے اس اذیت میں کیوں دھکیل دیا گیا، آخر کیوں؟ صرف محبت ہی تو کی تھی میں نے، کوئی جرم تو نہیں کیا تھا، کسی کا دل تو نہیں توڑا تھا، ایک خواب ہی تو دیکھا تھا، ایک چاہ ہی تو رکھی تھی۔ وہ سسکتے ہوئے جھک گئی، آنسو گالوں پر پھسل کر مٹی میں جذب ہونے لگے۔ کوئی کمی نہیں تھی، اسی لیے تو یہ سب ہوا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ چونک کر سر اٹھایا۔ تمہاری محبت میں، خلوص اور چاہت میں کہیں کوئی کمی نہ تھی۔ فضائیں یک زبان بول اٹھی۔ کمی اس کے خلوص میں تھی۔ آسمان کی دھند چھٹ گئی، چاند واضح ہو گیا۔ کمی اس میں تھی، وہ کہہ رہا تھا، میں نے سب کچھ کھو دیا، سب کچھ۔ اس کے لب ہلے۔ تم نے کچھ نہیں کھویا، تم نے کچھ نہیں کھویا۔ ہوا پتوں سے سرسرا کر گزری۔ جو کھویا اس سے کھویا، جو کھویا اس سے کھویا۔ میں نے 7 سال اس پر اعتبار کیا، 7 سال اس کا انتظار کیا۔ وہ اطراف میں نگاہ دوڑاتے ہوئے قدرت کی ہر شے سے مخاطب ہوئی۔ میں 7 سال تک اپنے دل میں اس کا خیال جمائے مستقبل کے خواب بنتی رہی، اسے چاہتی رہی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تمہیں تمہاری محبت کے شفاف جذبے نے ایک ایسے شخص سے منسلک ہونے سے بچا لیا جو نہ وعدوں کا پاس رکھنا جانتا ہے، نہ محبت کے احترام کو مانتا ہے۔ چاند کا عکس نہر کے شفاف پانی پر جھلملانے لگا۔ نقصان اس کا ہوا ہے، تمہارا نہیں۔ محبت اس سے کھوئی ہے، تم نے نہیں۔ نور سنگھ کی گہری بھوری آنکھوں میں برکان کا سمندر آ کر معجزن ہو گیا۔ وہ ساکت نگاہوں سے اطراف پہ دیکھنے لگی۔ چاند، ستارے، کھلی فضا، درخت، پتے، جھاڑیاں، نہر، جھیل اور سمندر کی لہریں سب یک زبان ہو کر اسے تسلی، دلاسا دے رہے تھے۔ وہ چپ چاپ انہیں سن رہی تھی۔ محبت اس پر اثر کرتی ہے جس کے دل میں خلوص اور محبت کا احترام ہو، جس کے دل میں یہ نہ ہو اس پر محبت اثر نہیں کرتی۔ سب نے کہا، اس نے سنا، اس نے تسلیم کیا۔ ماں کہتی ہے نور سنگھ، سندس کا روسی جوڑا تمہاری فنکار انگلیاں تیار کریں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم تیار کر دینا۔ اس کی ہمت بڑھائی گئی۔ والد نے کہا، نور سنگھ، دولہا کو جو گھڑی تحفے میں دینی ہے اسے میں پسند کروں گا۔ اس نے آنکھوں میں ابھرتی نمی کو اندر اتارا۔ تم پسند کر دینا، حل پیش کر دیا گیا۔ نور سنگھ، اس نے متجسس سے مجبور ہو کر اسے پکارا۔ کیا اسے علم ہے وہ تمہاری بہن سے شادی کر رہا ہے؟ نہیں۔ ہر شے پر جیسے ایک سکوت چھا گیا۔ وہ چند ثانیوں تک وہاں کھڑی رہی، پھر آنسو پوچھ کر جانے کے لیے مڑ گئی۔ جب وہ جنگل سے نکل کر وادی میں داخل ہو رہی تھی تو اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا۔ چاند روشن تھا، اسے اپنا اندر باہر ایک دم روشن ہوتا محسوس ہوا۔ یہ میری غلطی ہے کہ میں 7 سالوں تک حسن نائمہ بنی وہ خواب دیکھتی رہی جس کی کوئی تعبیر نہ تھی، مگر اب میں بیدار ہو گئی ہوں۔ بدر، اب میں خود کو سنبھال لوں گی، اس نے نم آنکھوں کے ساتھ پرعزم لہجے میں کہا۔ بدر کھلے آسمان پر پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ میں اب جاگ گئی ہوں، میں اپنا خیال خود رکھ لوں، وہ کہہ رہی تھی، گویا خود کو بتا رہی تھی، سمجھا رہی تھی۔ میرے حصے کی جتنی خوشیاں، مسکراہٹیں ہیں، وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کا لہجہ مضبوط ہوا تھا۔ کوئی ایسا انسان تو ہرگز نہیں جسے وعدوں کا پاس رکھنا نہ آتا ہو۔ قدرت کی ہر شے نے اسے زندگی کا سفر احسن طریقے سے جاری رکھنے کا پیغام دیا تھا، اور وہ اس پیغام کو نصیحت سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا عزم لیے گھر کی طرف چل دی۔ اس رات انتظار کی کوئی شمع اس کے کمرے میں نہ جلی تھی۔ اس رات اس کا تکیہ آنسوؤں سے نہ بھیگا تھا۔ اس رات جب وہ سوئی تھی تو اس نے کوئی خواب، کوئی خیال، کوئی تصور نہ دیکھا تھا۔ اس رات اس کے دل و دماغ میں کھو جانے کا، بچھڑ جانے کا کوئی اندیشہ نہ تھا۔ نئے دن کا سورج نور سنگھ کی زندگی کا ایک نیا آغاز دیکھنے والا تھا۔ اگلے دن الگ صبح وہ وادی برکان کی فلک بوس چٹانوں کا نظارہ کرتی بلندی کے کنارے پر پتھر پر لباس کا دامن پھیلائے خاموش بیٹھی تھی جب وہ اس کے عقب میں آن کھڑا ہوا۔ ان کی پہلی ملاقات یہیں ہوئی تھی، ان کی آخری ملاقات بھی یہیں ہونی تھی۔ وہ اس کے لیے وہاں نہیں آئی تھی، نہ پہلی بار نہ آخری بار۔ وہ 7 سال پہلے اس کے لیے یہاں آیا تھا، وہ 7 سال بعد بھی اس کے لیے ہی یہاں آیا تھا۔ 7 سال پہلے اپنی محبت کا یقین دلانے، 7 سال بعد اپنی مجبوریوں کا احساس دلانے۔ وہ کہتا رہا، وہ سنتی رہی، وار ہوتے رہے، وہ سہتی رہی۔ اس کا ہر عذر دل میں نیزے چبھو رہا تھا، اس کی ہر مجبوری خون کے آنسو رلا رہی تھی۔ یہ میری ماں کی خواہش ہے، لڑکی انہوں نے پسند کی ہے۔
برکان کی فلک برف بوش چٹانوں سے سورج کی تمازوں سے پگھل کر برف کے تودے لڑکنے لگے تو اسے بھی اپنا وجود بلندیوں سے گرتا ہوا محسوس ہوا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، انکار نہ کر سکا۔ 7 سال پہلے کوئی اجنبی پل میں اپنا ہوا تھا، 7 سال بعد کوئی اپنا پل میں اجنبی ہوا تھا۔ محبت میں نے صرف تم سے کیا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ یہ جملہ بڑا کھوکھلا تھا، اس کی گونج نہ جانے کہاں کہاں تک گونجی تھی۔ پچھلے 7 سالوں میں اس نے یہ جملہ نہ جانے کتنی بار سنا تھا، نہ جانے کتنی بار اس کا دل اعتراف پر دھڑکا تھا۔ وہ دن میں نہ جانے کتنی بار اس پل کو جیتی تھی، نہ جانے کتنی بار ہنستی تھی، مسکراتی تھی۔ آج محبت کا اعتراف اسی انداز میں، اسی لہجے میں، اسی آواز میں ہوا تھا، مگر اس مرتبہ نہ شفق پھوٹی تھی، نہ قدرتی رنگ بکھرے تھے، نہ بہار اتری تھی، نہ پھول کھلے تھے، نہ فضا معطر ہوئی تھی، نہ خواب نکھرے تھے۔ دل کیا بدلا، احساس ہی بدل گئے، یقین کیا ٹوٹا، ارمان ہی بکھر گئے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے اور یہ افسوس مجھے تاعمر رہے گا۔ اس کی خاموشی سے وہ کچھ بے چین ہوا تھا۔ نور سندھ کی برکان کی بلند و بالا چوٹیوں پر پھسلتی نگاہیں ایک ہی مقام پر ٹھہر گئی، آنکھوں کی نمی خشک ہو گئی۔ تم اب جا سکتے ہو۔ اس کی آواز صاف تھی، لہجہ بے حد مضبوط، کہیں کسی دکھ، غم یا کرب کی جھلک نظر نہ آتی تھی۔ نور سندھ، میں تم سے معافی، تم جا سکتے ہو۔ اس نے بات کاٹ دی۔ وہ پتھر پر بلندی کے کنارے اس رخ بیٹھی تھی کہ محمود اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھا۔ تم یقیناً اس وقت مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہو گی، میں ابھی چلتا ہوں، ہم دوبارہ ملاقات کریں گے۔ ہم دوبارہ کبھی ملاقات نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ وہ لباس کا دامن سمیٹتے ہوئے پتھر سے اتر گئی اور اسی رخ اپنا چہرہ اس کی نظروں سے اوجھل کیے پگ ڈنڈی کی جانب بڑھنے لگی۔ نور سندھ، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، جاتے سمے اس نے کہا۔ انتقام بھی نہیں لوں گی۔ میں ان 7 سالوں کا حساب اپنے رب پر چھوڑتی ہوں۔ عقب کی خاموشی موت کے سناٹے میں بدل گئی۔ اسے روکا نہ گیا، پکارا نہ گیا، اسے جانے دے دیا گیا۔ کھوکھلے لفظ اس پر اب اثر نہیں کرتے تھے۔ ساحر کو اپنی یہ کوشش اس لمحے فضول لگی تھی۔ اس کا خیال تھا یقیناً وہ صدمے میں ہے، تبھی وہ بے رخی برت رہی ہے۔ محبت میں جس کا پور غرق ہو، وہ اس کے بنا کیسے جی سکتی ہے، کیسے ربط و ضبط کے بنا رہ سکتی ہے؟ یقیناً وہ اس کے لیے واپس آئے گی، خط و کتابت کا سلسلہ پھر سے شروع ہوگا۔ دن کے اجالے میں خفیہ ملاقات کی گھڑیاں پھر سے میسر ہوں گی۔ سب کچھ پہلے جیسا ہوگا، پہلے کی طرح ہوتا رہے گا۔ وہ ایک ساحر تھا، اسے اپنے سحر پر پورا یقین تھا۔ نہ اس نے کبھی کچھ کھویا تھا اور نہ کسی فیصلے پر پشیمان ہوا تھا۔ فکر کس بات کی ہے، غم کس امر کا ہے؟ اس لمحے جب وہ واپس پلٹ رہا تھا، اس وقت تقدیر نے نصیب کے صفوں کو الٹ دیا تھا۔ ایک روایت جو پچھلے 15 برس سے اس کی زندگی میں چلی آ رہی تھی، وہ روایت اس معاملے میں بھی برقرار رہے گی۔ اس کا اسے قطعاً اندازہ نہ تھا۔ اندازہ ہوتا تو یقیناً اس کا فیصلہ مختلف ہوتا، اس کا جواب مختلف ہوتا، اس کا عذر بھی مختلف ہوتا۔ مگر جو لکھا جا چکا تھا اسے مٹایا نہ جا سکتا تھا۔ فیصلہ اٹل تھا، فیصلہ اٹل ہی ہوتا ہے۔ تقدیر دعاؤں سے بدلی جاتی ہے، نداؤں سے نہیں، اور تقدیر کے انصاف پر مبنی فیصلے قطعی ہوتے ہیں، غیر متزلزل۔ وہ محمود تھا، انزی خاندان کا چشم و چراغ، بے مثال حسن کا مالک، باکمال کامیابیوں کا حقدار، پراثر شخصیت، پختہ عادات و اطوار، صاحب کمال، صاحب جمال۔ حسن اس کی کمزوری تھی، مردانہ وجاہت اس کا مضبوط ہتھیار۔ شہر بریدہ کے مکین اسے ساحر کے نام سے جانتے تھے، وہ تھا ہی ایسا۔ منفرد شخصیت کا مالک، باشعور تاجر، باکمال شاعر، گھر کا اکلوتا فرزند، محبت اور چاہتوں کا اکلوتا وارث۔ ایسی کون سی شے تھی جو اس کی دسترس میں نہ تھی؟ ایسی کون سی چیز تھی جس کا وہ مالک نہ تھا؟ ایسا کون سا خواب تھا اس کا جو پورا نہ ہوا تھا؟ وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا تھا، حسن کی کسی بھی دیوی کو رام کر سکتا تھا۔ خوش گفتار تھا وہ، خوش اخلاق بھی، محض مسکراہٹ ہی کچھ ایسا اثر کرتی کہ پہلی ملاقات میں خواب بننے والیاں خواب بن لیتی، محبت کرنے والیاں اظہار کر دیتی۔ مگر اس نے چاہا کسے تھا؟ یہ بات 100% درست تھی کہ وہ نور سنگھ کی علم قابلیت سے متاثر ہوا تھا، اس کی سوچ، اس کی فہم و فراست اور اس کی ذہانت کا قائل ہوا تھا۔ اسے نور سنگھ کی آواز دل فریب لگی تھی، لہجہ پر اثر لگا تھا۔ وہ بات کرتی تھی تو اس کا ایک ایک لفظ گہرا، بامعنی اور اسرار سے بھرپور ہوتا۔ اس کی مسکراہٹ دلکش تھی، آنکھیں پرکشش۔ وہ حسن میں بے مثال تو نہ تھی، شخصیت میں باکمال ضرور تھی۔ اس کے چہرے کے خد و خال سحر زدہ تو نہ کرتے تھے، مگر گہری پراثر آنکھیں ساکت ضرور کرتی تھی۔ محبت شاید اس نے نور سنگھ سے کبھی نہ کی تھی، مگر وہ اس سے متاثر ضرور ہوا تھا۔ مگر اس نے نور سنگھ کے لیے وہ محسوس نہ کیا جو وہ اس کے لیے کرتی تھی۔
وہ نہ دیکھا تھا جو وہ اس میں دیکھتی تھی۔ اس کے باوجود محبت کے اعتراف میں پہل اس نے کی تھی۔ شادی کا وعدہ بھی اس سے خود کیا تھا، محبت کا یقین بھی اس سے خود دلایا تھا۔ وہ ساکت جھیل میں کنکر پھینک کر لہروں کا رقص پرتپاک انداز میں دیکھا کرتا تھا۔ نور سنگھ کے ساتھ بھی اس سے یہی کیا تھا۔ کیوں؟ معلوم نہیں۔ کس لیے؟ خدا جانے۔ دل کے معاملات میں اس نے کبھی دخل اندازی نہ کی تھی، نہ ہی اس نے دل کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ اس کے حواسوں پر سوار ہو کر اسے بتا سکے جو وہ سننا نہیں چاہتا، وہ سنا سکے جو وہ سمجھنا نہیں چاہتا۔ وہ سب ایک وقت گزاری تھا، شاید ایک کھیل، ایک تفریح، دلچسپی کا مظہر لیے ایک تصویر، ایک تحریر یا شاید کچھ بھی نہیں۔ اس کا ہر فیصلہ اٹل ہوتا تھا جس پر اسے پھر کوئی پچھتاوا نہ ہوتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اپنے جذبات سمجھتا تھا، شاید اس لیے بھی کہ وہ خود کو سمجھتا تھا۔ اسے کیا چاہیے اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ ہمیشہ اس کا دماغ کرتا تھا۔ دل کی تو کبھی اس نے سنی ہی نہ تھی، اور یہ بھی محض 6 ماہ پہلے تک کی بات تھی۔ زندگی میں پہلی بار دل کی آواز اس نے علیم صاحب کے کتب خانے میں سنی تھی۔ وہ آواز اتنی شیریں و دلنشیں تھی کہ وہ کچھ سالیوں تک اس کے سحر سے نکل ہی نہ سکا۔ محبت پہلی نظر کی تھی، وار پہلی ملاقات میں ہوا تھا، شریک حیات کا فیصلہ بھی چند گھڑیوں میں ہوا تھا۔ دھڑکنوں نے اپنی لے بدلی تھی، یہ کوئی معمولی بات تو نہ تھی۔ دل نے گواہی دی، بریدہ شہر اور اس کے اطراف میں موتیوں کی طرح بکھری وادیوں میں فقط ایک ہی جوہر نایاب ہے جسے اس کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ تاریک دل میں محبت کی شمع جل اٹھی، قلب و عقل نے یکجا ہو کر ایک ہی صدا لگائی، یہی ہے وہ امیر الاحلام، خوابوں کی شہزادی جسے تمہارے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ وادی برکان کے ایک نامور تاجر کی بیٹی، شہزادی سندس، حسن بے نظیر کی اعلیٰ مثال، بے مثال، باکمال اسرار سے بھرپور ایک ہوش ربا شہزادی جو اس کے لیے بنی تھی، صرف اس کے لیے۔ آپ یہ دیکھ کر بتا دیجیے کہ روسی جوڑا کس طرز کا ہونا چاہیے۔ ماں نے روسی جوڑے کی سلائی کا کام اسے سونپا تھا۔ وہ لباس کے تیار کیے گئے چند خاکے انہیں دکھا کر ان کی رائے لینا چاہ رہی تھی تاکہ وہ یہ کام جلد از جلد نہ صرف شروع کر سکے بلکہ وقت سے پہلے پایہ تکمیل کو بھی پہنچا سکے۔ والدہ نے مچیلے رنگ کے صفوں پر خوبصورتی سے منقش ملبوسات کو دیکھنا شروع کیا۔ انہیں سفید اور سنہری رنگوں کے امتزاج کا ایک خاکہ بڑا پسند آیا۔ سندس، میری بیٹی، ذرا اسے دیکھو، یہ تم پر بہت جچے گا۔ کمانیاں اور گدیاں لگی مجلس کی نشست پر دراز سندس نے والدہ کے کہنے پر ذرا سا سر اٹھا کر میز پر بکھرے صفوں کو سرسری نگاہوں سے دیکھا، پھر حتمی لہجے میں کہہ اٹھی، میں اپنا روسی جوڑا ام ہانی سے سلوانا چاہتی ہوں ماں، مگر تم تو کہتی تھی تمہارا جوڑا عروہ سیے گی۔ ماں حیران ہوئی تھی۔ وہ پہلے کی بات ہے ماں، میں اب اپنا جوڑا ام ہانی سے سلواؤں گی اور اس کے لیے شہر بھی میں خود جاؤں گی۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے فاتحانہ نگاہوں سے نور سنگھ کو یوں دیکھا جیسے وہ اس کے چہرے پر گہری مایوسی کا تاثر دیکھنے کی خواہشمند ہو۔ نور سنگھ کا چہرہ سپاٹ تھا، ہر تاثر سے مکمل طور پر عاری۔ غم، کرب، غصہ، حسد، عداوت، الم، اس کے چہرے پر ان کا کوئی رنگ نہ تھا، کوئی تحریر نہ تھی۔ لیکن والدہ نے کوئی جواز پیش کرنا چاہا۔ ام ہانی ایک باصلاحیت خیاطہ، کپڑے سینے والی ہے ماں، مجھے یقین ہے میرے عروسی جوڑے میں وہ کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی خامی پیدا نہ ہونے دے گی۔ نور سنگھ کے چہرے پر نظریں گاڑے اسے توجہ پیش کی تھی۔ عیب دار لوگوں کو ہر شے بے عیب چاہیے۔ آنکھیں روح کی گہرائیوں میں اترا کرتی تو لوگ اپنے عیب چھپانے کے لیے کیا کرتے، اس نے سوچا اور میز پر سے اپنے خاکے اٹھا لیے۔ سندس ٹھیک کہہ رہی ہے ماں، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ جوڑے میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی، کوئی خامی نہ ہو۔ سندس نے لب بھیج کر اسے دیکھا۔ والدہ اور سندس کے مابین مزید کیا بات ہوئی تھی، کیا سوچا گیا تھا، کیا طے پایا گیا تھا، اسے معلوم نہ تھا کہ وہ اپنے خاکے سنبھالے اسی وقت مجلس سے چلی گئی تھی۔ میں جانتی ہوں تم کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو، میں تمہاری کسی بھی چال کو کامیاب نہ ہونے دوں گی۔ اس وقت جب وہ اپنے کمرے میں دراز سے اپنے پیسوں کی تھیلی نکال رہی تھی، اس وقت سندس نے دروازے میں رک کر قہر بھرے لہجے میں کہا، میں کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ اس نے کمر کے گرد کسی ہوئی سیاہ پٹی کے ساتھ تھیلی کے کنارے لٹکی ڈوریوں کو اچھی طرح سے باندھے ہوئے سر اٹھایا۔ تم نے اگر میرے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی تو میں خاموش نہ رہوں گی۔ سندس نے انگلی دکھا کر اسے دھمکی دی تھی، مجھ میں اپنا عکس تلاشنے کی جستجو مت کرو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ بات سادہ تھی، لہجہ سخت، حقیقت کی تلخی لیے بے رحم لفظوں نے سندس کو ایک لمحے کے لیے قوت گویائی سے محروم کر دیا تھا۔ اس کے لب بھینچے تھے، مٹھیاں بند ہوئی تھیں اور چہرہ غصے کی شدت سے یکایک سرخ ہوا تھا۔ نفرت، حقارت، عداوت اور بغض کی ایسی کون سی لکیر تھی جو اس لمحے اس کی بھوری آنکھوں میں نہ ابھری تھی؟ ایسا کون سا تاثر تھا جس نے اس کے چہرے پر گہری عداوت کی حقائق رقم نہ کی تھی؟ میں نے تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی، سنا تم نے؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔
وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں کب آئی تمہارے راستے میں، کب رکاوٹ بنی ہوں میں؟ وہ میرا نصیب تھا جسے تم اپنا سمجھ بیٹھی تھی، وہ میرا خواب تھا جس کی تم تعبیر سوچ رہی تھی، وہ میری منزل تھی جس تک تم پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ قصور کس کا ہوا پھر، میرا یا تمہارا؟ غلطی کس کی ہوئی پھر، میری یا تمہاری؟ کیا تم سن رہی ہو، کیا تم مجھے سمجھ رہی ہو؟ آنکھوں کی نمی ضبط کیے نورسین چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ ایسے کیوں دیکھتی ہو جیسے مجھے جیسے میں نے تمہارا حق تم سے چھین لیا؟ کیا مجھے اب بھی یہ بات دہرانے کی ضرورت ہے کہ وہ میرا تھا، میرا ہے اور میرا رہے گا؟ دعا کرو وہ تمہارا ہی رہے۔ اسے سنگھار میں سے چابی اٹھا لی۔ للکار رہی ہو تم مجھے؟ سندس سانپ کی طرح پھنکاری۔ جسے تم للکار سمجھ رہی ہو وہ میری دعا ہے۔ اس نے چابی لباس کی جیب میں رکھ لی۔ اچھا مذاق ہے یہ، سندس کو ہنسی آ گئی، تم سخر اڑاتی ہنسی۔ تکونی سروں والی سنہری ردا کندھوں پر ڈالے جس خاموشی اور متانت سے نورسین کمرے میں داخل ہوئی تھی، اسی خاموشی سے باہر نکل گئی۔ آزمائش کا دورانیہ کٹھن ہوتا ہے، کڑا، سخت، روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والا، مگر اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ آزمائش تھی یا سزا، امتحان تھا یا جزا۔ اپنے والدین اور ملازمین کے ساتھ وہ جس شان سے گھر میں داخل ہوا تھا اور جس شان سے وہ اس کے ماں باپ کے سامنے داماد کی حیثیت سے جھکا تھا، اس شان نے، لبوں پر مچلتی پرکشش مسکان نے اور چہرے پر بکھرے مسرت کے تاثرات نے اسے اندر سے کرچی کرچی کر دیا تھا۔ دوسری منزل کی بیلکنی ہر منظر دکھا رہی تھی، ہر وہ منظر جس کے لیے وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکی تھی۔ یہ صرف اس کا خیال تھا، ابھی تو تقریب نکاح بھی ہونا تھی، دعوت ولیمہ بھی سر انجام پانا تھا، ابھی تو اور بہت سی محفلیں سجنی تھیں، مگر اس سے پہلے، ابتدا سے بھی پہلے، اس کے ہاتھوں سے صبر کا دامن چھوٹ رہا تھا۔ جی چاہے وہ ایک بار پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر برکات کے جنگل میں کھو جائے، ایک بار پھر روئے، چیخے چلائے، شکوہ کرے، اسے ایک بار پھر تسلی دی جائے، اسے ایک بار پھر حسن النائمہ بننے سے بچایا جائے۔ کرب شاید محبت کا نہ تھا، کرب رشتے کا تھا، خون کا تھا، اعتماد کا تھا، یقین کا تھا۔ کرب اس عہد کا تھا جسے وفا نہ کیا گیا تھا، کرب اس خواب کا تھا جسے بے دردی سے توڑا گیا تھا۔ صبر آئے بھی تو کس طرح، حوصلہ بڑھے بھی تو کس طرح، کیسے سنبھالے وہ خود کو، کیسے کرچی کرچی ہونے سے بچائے؟ گزشتہ شب برکان کی گہرائیوں میں پتوں، جھاڑیوں، درختوں، بیل بوٹوں اور برکان کی پراسرار فضاؤں کو گواہ بنا کر کیے جانے والے عہد کو اس سے پھر دہرایا۔ غم اسے کرنا چاہیے جو گہری نیند میں ہے، اسے نہیں جو بیدار ہو چکا ہے۔ اس نے لب بھیج کر خود کو مزید رونے سے باز رکھا اور اپنے آنسو صاف کر لیے کہ مہمانوں کی میزبانی کے فرائض اس نے انجام دینے تھے، کہوار مشروبات پیش کرنے کے لیے ملازمین کو احکامات اس نے جاری کرنا تھے، طعام گاہ کی دیکھ بھال اور کھانے کے لوازمات کی ترتیب اس کے ذمہ تھی، اور والدین کی خوشیوں میں شریک ہونا اور ان کے لیے باعث راحت بننا اس کے اولین فرض میں شامل تھا۔ اپنے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی انا اور عزت نفس کے لیے اسے ہر حال میں نہ صرف خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا بلکہ باطنی طور پر خود کو جوڑ کر سمیٹ کر رکھنا تھا۔ آنکھ نم نہ ہو، نہ لب کپ کپائے، نہ آواز لڑکھڑائے، اور یوں ہی وہ خود کو مضبوطی سے جوڑ کر کمرے سے باہر نکلی، جھکے کندھوں کو سیدھا کیے، چہرے کے تاثرات موقع کی مناسبت سے خوشیوں میں ڈھال کر سر اٹھائے وہ نیچے آئی۔ پہلے وہ طعام گاہ میں گئی جہاں اس نے کہوار مشروبات کے انتظام کا ازسرِنو جائزہ لیا تاکہ کوئی کمی نہ رہے۔ پھر وہ مجلس میں مشروبات کی تشتریاں لے جانے کی ہدایت دے کر ملازمین کے ساتھ وسیع و عریض مجلس میں داخل ہوئی۔ پہلے وہ طعام گاہ میں گئی جہاں اس نے کہوار مشروبات کے انتظامات کا ازسرِنو جائزہ لیا تاکہ کوئی کمی نہ رہے۔ پھر وہ مجلس میں مشروبات کی تشتریاں لے جانے کی ہدایت دے کر ملازمین کے ساتھ وسیع و عریض مجلس میں داخل ہوئی، جسے موقع کی مناسبت سے پرتعیش انداز میں سجایا گیا تھا۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے مہمانوں کو مشترکہ سلام کیا۔ مجلس میں براجمان سبھی افراد کی نگاہ اس کی جانب اٹھی تھی، اس کی بھی جو اس مانوس آواز پر یکدم چونکا تھا، ٹھٹکا تھا۔ یہ میری دوسری بیٹی ہے نورسین، سندس سے سال بھر چھوٹی ہے، والدہ نے جو دولہے کی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی تعارف کروایا۔ برکان کی فلک بوس چٹان ایک دھماکے سے کسی کے سر پر ٹوٹی تھی، ہونے والے دولہا کا چہرہ یکایک تاریک ہوا تھا، ہاتھوں میں دبا پانی سے لبریز شیشے کا ظرف بھی لڑکھڑایا تھا۔ مروت سے مسکراتے ہوئے نورسین امجاد نے ملازمین کو راستہ دیا تھا۔ قطار میں ملازمین اندر داخل ہوئے اور وہ زرکار تشتریاں ہاتھوں میں دبائے مہمانوں کے سامنے ٹھنڈے مشروب کا ظرف اور پیالیوں میں قہوہ بھر بھر کے رکھتے جا رہے تھے۔ دولہا کے والدین اور ان کے قریبی رشتہ دار، دلہن کے والدین اور اس کے چند عزیز اقربا ایک بار پھر سے گفتگو کرنے لگے تھے۔
आवाज़ें उभर रही थी, हल्के हल्के कह के गूंज रहे थे। मुसर्रत के एहसासात के साथ खुशियों के रंग भी बिखरे थे, मगर बरकान के नामवर ताजर की वसी और इस मजलिस में बैठे दूल्हा के लिए वो जगह यकायक तंग होने लगी थी। उसका दम घुटने लगा था, उसका सांस रुकने लगा था। क्यों? मालूम नहीं, किस लिए, खुदा जाने। दूल्हा के पास आकर उसने मेज़ पर अपने हाथों से कहवे की प्याली रखी, मशरूब से भरा ज़रूफ रखा। एक सानिये के लिए दोनों की नज़र मिली, एक लहजे के लिए गुज़श्ता 7 साल उनकी आंखों में समाए। मैंने अपनी छोटी बहन को बताया है तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। दूल्हा के जहन में सुंदस की आवाज़ गूंजी थी। ये रिश्ता मेरी माँ की पसंद से तय पाया है, मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ, इनकार ना कर सका। फिर उसे अपनी आवाज़ सुनाई दी। उसने गले में उभरती खिलची को बमुश्किल नीचे उतारा। दुल्हन की बहन की भूरी आंखों में अजनबियत थी, यूं जैसे वो उसे पहली बार देख रही हो, यूं जैसे पहली बार मिल रही हो। सुर्ख डोरों में कर्ब था, मगर आंखें बेतरह से खुश्क थी, जैसे उनमें नमी का एक ज़र्रा भी मौजूद ना हो। दूल्हा की बेचैनी में कुछ इजाफा हुआ, उसने निगाह हटा ली। दुल्हन की बहन भी उसे यकसर नज़रअंदाज किए उसकी माँ की तरफ मतवज्जा हो गई। दूल्हा अब मुस्कुरा रहा था, अपने होने वाले ससुर के किसी सवाल का जवाब भी दे रहा था, मशरूबात से लुत्फानंदोज़ भी हो रहा था, कहवा भी पी रहा था, मिठाई भी चख रहा था, मगर उसका ध्यान कहीं और था, उसका गुमान कहीं और था, ख्याल कहीं और था। बेध्यानी में, बेख्याली में वो सोचे जा रहा था तो बस यही, वादी बरकान में उसे मोहब्बत हुई भी तो किससे? नूरसीन की सगी बहन से। 7 साल की तवील मुद्दत के बाद उसने चुना भी तो किसे? नूरसीन की सगी बहन को। ये इत्तेफाक तो था तो कैसा अजब इत्तेफाक था। कुछ देर तक वो अपने आप से उलझता रहा, अपने अंदर की लगी किसी आग में अंगारे की तरह सुलगता रहा। फिर वो माजरत चाहते हुए उठा, मजलिस से मलिका दरवाजे से बाहर सहन में आ गया। खुली फिजा में गहरी सांस लेते उससे बेख्तियार सर उठाकर आसमान को देखा था। नूरसीन को देखकर उसे झटका क्यों लगा था? उसका सांस क्यों रुका था? ज़मीन में गड़ जाने का जी क्यों चाहा था? हवाओं में यकायक रवानी आ गई। नीलगू आसमां पर बिखरे कुछ सफ़ेद कुछ भूरे बादलों का मिलाप होने लगा। आफताब बादलों की ओर में पोशीदा हुआ तो उसकी ज़रकार किरणें ज़मीन से दूर, बहुत दूर होने लगी और वो देखता रहा। वो घने स्याह बादलों को आसमान पर फैलता देखता रहा और जहन को पेचीदा ख्यालात की गिरफ्त से छेड़ता रहा। रस्म खतूबा, मंगनी की रस्म और रस्म निकाह के बाद उस वक्त सब मेहमान तामगाह में मौजूद थे, जहाँ शाम का खाना बड़ी रग़बत से तनावल फरमाया जा रहा था। हल्की फुल्की गुफ्तगू भी जारी थी। अजीज़ों का अरब, दोस्त अहबाब और पड़ोसी सब दावत पर मदऊ थे और खुशी के इस मौके पर दिल से शरीक हुए थे। घर की खुशियाँ दोबाला हो गई थी, सब कुछ मुकम्मल सा नज़र आ रहा था। वो उस वक्त ख़वातीन के लिए खाने का इंतज़ाम करने के बाद बारिश का जायज़ा लेने के लिए सहन के दरवाजे में आ खड़ी हुई थी। बारिश हल्की हल्की फवार की सूरत में बरस रही थी। शमादानों की मध्यम रोशनी में सहन और इतराफ़ में बिखरा सब्ज़ाज़ार मुकम्मल तौर पर भीगा हुआ था। पत्थरों की वो रविश जिसके ऊपर मकान से लेकर बैरूनी दरवाजे तक शहतीर की कड़ियों से 3 फुट चौड़ी छत बनाई गई थी, वो भी पानी से नम थी। ऐन उसी लम्हे बैरूनी दरवाजे की कुंडी शिद्दत से खड़काई गई। जो कुंडी खड़काई जा रही थी वो किसी औरत की मौजूदगी का पता दे रही थी। शहर बगदाद की तरह ये रस्म और रवाज उनके यहाँ भी राइज था। दरवाजे पर 2 तरह की कुंडियाँ लगाई जाती थी, एक मर्द के लिए, एक औरत के लिए, ताकि जब भी कोई दरवाज़ा खटखटाए अहले खानों को मालूम हो जाए कि दरवाजे पर कौन है। बाहर मर्द हो तो घर का मर्द दरवाज़ा खोलने जाता था, औरत होती तो घर की औरत ही दरवाजे पर जाती। मुलाजिम अंदर मसरूफ़ थे, आसपास कोई मुलाजमा भी न थी जिसे वो दरवाजे पर भेज देती। तभी वो लिबास का दामन टखनों तक ऊपर उठाए बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गई। जितने मेहमान मौजूद थे वो आ चुके थे। जाने वो कौन थी जो ना सिर्फ ताख़ीर से आई थी बल्कि बेसब्री से दरवाजे पर दस्तक भी दे रही थी। मुलाजमा नूरसीन की तलाश में सहन में दाखिल हुई तो उसे दरवाजे की जानिब बढ़ता देखकर खुद भी उसके पीछे चली आई। कौन है दरवाजे पर? नूरसीन ने बुलंद आवाज़ से पूछा। दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। बारिश के शोर के बायस उसकी आवाज़ यकीनन बाहर ना गई थी और लाजमन चली भी जाती अगर जो दस्तक देने वाला 3 बार दस्तक देकर खुलने का इंतज़ार कर लेता। उससे कुंडी उतारी, लकड़ी के भारी मजबूत दरवाजे को ज़रा सा अपनी जानिब खींचा। दरवाजे की मेहराब के साथ लटकी शमादान की रोशनी में चेहरा वाज़ेह हुआ। भीगे बाल, भीगा चेहरा, भीगे कपड़े, एक हाथ में घोड़े की बाग थामे, दूसरे हाथ को दस्तक के लिए आगे किए वो एक ही जगह रुक सा गया। मर्द था वो तो कुंडी औरतों की क्यों खड़काई? नूरसीन के चेहरे पर नागवारी दर आई। क्या चाहिए? उसने लब भींच कर सर्द लहजे में पूछा। ये शादी का घर था। आज शब वो अपने मेहमान खाने में मामूल के मुताबिक किसी मुसाफिर को ना ठहरा सकते थे। क्या ये ताजिर इमजाद फ़तेही का घर है? संजीदगी से पूछा गया। दस्तक देने वाले को मालूम होना चाहिए वो किस दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा। घुड़सवार ने चौखट पर हाथ रखकर दरवाज़ा बंद करने से रोक दिया।
نورسی نے سر اٹھایا۔ دیکھیں یہ شادی کا گھر ہے، آج ہم کسی مسافر کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دے سکتے، اس نے صاف صاف کہہ دیا۔ میں جاسم اونزی کا بھتیجا ہوں، ادھم بن مراد۔ نورسین کا دروازے کو اپنی جانب کھینچتا ہاتھ روک گیا۔ میرے خیال سے رسم خطوبہ رسم نکاح اسی حویلی میں سر انجام پانا ہے، اس نے مزید کہا۔ رسم خطوبہ رسم نکاح تو کب کا سر انجام پا چکے ہیں، نورسین نے سرد مہری سے اطلاع دی۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ اتنا قریبی رشتہ دار اور وقت پر پہنچ کر خوشیوں میں شریک بھی نہ ہو سکا ہوں؟ کیا آپ کو کسی نے آگاہ نہیں کیا کہ مرد کو دروازے پر یہ والی کنڈی کھڑکانی ہوتی ہے؟ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے اسے ناراضی دکھائی۔ میں ایک گنوار اور بد تہذیب انسان ہوں، اس کے لیے معذرت۔ اس دفعہ اس نے بھی سرد مہری سے جواب دیا۔ وہ بارش میں بھیگ رہا تھا، سردی سے ٹھٹھر رہا تھا، لڑکی اندر داخل ہونے کا راستہ نہ دے رہی تھی۔ لہجے میں نرمی کہاں سے آتی؟ نورسین نے دروازہ کھول دیا تاکہ گنوار اور بد تہذیب انسان داخل ہو سکے۔ ملازمہ نے جھلک سے گھوڑے کی باگھ تھامی اور اسے کھینچتے ہوئے استقبال میں لے جانے لگی، جبکہ وہ نورسین کے ساتھ گھر کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ مرکزی دروازے تک دونوں کے مابین خاموشی رہی، مگر جب دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہونے لگے تو نورسین نے اس بد تہذیب انسان کو ایک بار پھر یاد دلایا کہ وہ اپنے جوتے دروازے میں ہی اتار دے۔ اس کا مجھے علم تھا، اس نے گھٹنوں تک چڑھائے چمڑے کے لمبے جوتوں کو اتارتے ہوئے نورسین سے کہا۔ گھر کی روشنی میں اس کا چہرہ اب زیادہ واضح ہوا تھا۔ عنبری رنگ کی تیکھی گہری آنکھوں پر ہلکے شہد رنگ کے بھیگے بال جن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، ہلکی سی تراشیدہ داڑھی جو اس کے چہرے پر کافی جچ رہی تھی۔ مجلس کس طرف ہے؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ نورسین اسے دیکھ کر رہ کہ کیا وہ اس طرح اس حالت میں مہمانوں کے سامنے آئے گا، بھیگا ہوا کیچڑ سے لت پت کپڑوں کے ساتھ؟ کیا اسے اپنے رشتہ داروں کے احساسات کا ذرا بھی خیال نہیں؟ ایک وہ تاخیر سے آیا، اوپر سے حلیہ بھی ایسا کہ والدہ تو کسی بھی صورت مجلس کی بیش قیمت صاف ستھری نشستوں پر بیٹھنے نہیں دیں گی، اور خود اس کے اپنے رشتہ دار، اس کے رشتہ دار کیا سوچیں گے، کیا توجہ پیش کریں گے؟ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر آپ کے چچا کو کتنی سبکی اٹھانی پڑے گی؟ کچھ سوچ کر اس نے ادھم بن مراد کو شرم دلانے کی کوشش کی تھی۔ سبکی کیوں اٹھانی پڑے گی؟ آنکھوں میں حیرت لیے اس نے نورسین کو دیکھا۔ کیا آسمان میری سنتا ہے، میری مانتا ہے؟ کیا وہ میری وجہ سے برستا ہے؟ وہ اس کے برجستہ جواب پر دنگ رہ گئی۔ مجلس کس طرف ہے؟ گھر کا جائزہ لیتے ہوئے وہ خود بھی یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجلس کس طرف ہو سکتی ہے۔ اتنے میں ملازمہ واپس آ گئی۔ نورسین نے گہری سانس لے کر مہمان خانے کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ آپ اپنا حلیہ درست کیجیے، پھر آپ کی مجلس کی طرف رہنمائی کی جائے گی۔ وہ ہاتھ سے اسے مہمان خانے میں داخل ہونے کا راستہ دکھا رہی تھی۔ ادھم کی چوڑی پیشانی پر بل پڑ گئے، گہری تیکھی آنکھیں ناگواری سے سکڑ گئیں، ٹھنڈے یک بستہ ہاتھ مزید ٹھنڈے ہو گئے۔ دیکھیں، میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں کہ میں تقریب میں شرکت کے لیے ساری رات بیٹھا رہوں۔ میں اندر جا کر سلام کروں گا، مبارکباد دوں گا اور واپس چلا جاؤں گا۔ آپ فکر نہ کریں، مجلس کے کسی حصے پر کیچڑ یا مٹی کا کوئی نشان نہ ٹھہرے گا۔ نورسین اس کی سنی انسنی کیے ملازمہ کو ہدایت دینے لگی کہ وہ جلد از جلد مہمان کو گرم لباس فراہم کر دے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ حکم بھی جاری کیا کہ وہ اسے قہوہ پینے کے لیے نیم گرم پانی بھی عطا کرے، اور جب یہ سارے کام بخیر و عافیت سر انجام پا جائیں تو وہ مہمان کو مجلس کا راستہ دکھایا جائے۔ ادم نے اسے لب بھینچ کر دیکھا۔ مہمان کو اپنی عزت کا خیال نہ ہو تو میزبان کو ضرور کرنا چاہیے۔ وہ چلی گئی اور ادم بن مراد لب بھینچے مہمان خانے کے دروازے میں ساکت کھڑا رہ گیا۔ نئے مہمان کی آمد پر مجلس میں باجپان کچھ افراد کے چہروں کے تاثرات بدلے تھے۔ ان میں سر فہرست اونزی صاحب تھے، جنہیں ادم بن مراد کی آمد ہرگز توقع نہ تھی۔ وہ توقع کرتے بھی تو کیوں، کس کے لیے؟ کچھ اس کے کام کی نوعیت ایسی تھی اور کچھ وہ خاندانی محفلوں میں شرکت بھی نہ کرتا تھا، اور پھر ان کے مابین اختلاف اس نوعیت کے چل رہے تھے کہ گزشتہ چند ماہ سے بات چیت کا سلسلہ کم ہوتے ہوئے تقریباً ختم ہو چکا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جان بوجھ کر دعوت نامہ بھی کل رات کو ہی بھجوایا تھا تاکہ اسے خبر بھی ہو جائے اور وہ آ بھی نہ سکے۔ اس کے باوجود تاخیر سے ہی صحیح وہ رسم نکاح میں شرکت کے لیے آ گیا تھا، حالانکہ اسے آنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ اونزی صاحب کا، ان کی زوجہ کا، ان کے اکلوتے بیٹے اور ان کے کچھ قریبی رشتہ داروں کا خیال تھا، اور یہ خیال درست بھی تھا۔ وہ آتا بھی تو کیوں، کس لیے؟ سلام دعا کے دوران واقفیت کی ضرورت محسوس ہوئی تو اونزی صاحب کو اپنے چہرے کے تاثرات نرمی میں ڈھالتے ہوئے اس کا تعارف کروانا پڑا۔ ادم بن مراد میرے مرحوم بھائی کا اکلوتا بیٹا۔ نورسین نے ملازمہ کو مشروب پیش کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ جو بیزاری سے حاضرین کا جائزہ لیتے کچھ بے چین سا لگ رہا تھا، اس کے ہر انداز سے ظاہر تھا اسے جانے کی جلدی ہے۔ جو بات ادم بن مراد سے شروع ہوئی تھی وہ اس کے مرحوم والد اور اس کے والد سے، اور پھر ان کے خود ساختہ کاروبار کی طرف مڑ گئی۔ اونزی صاحب کے برابر میں بیٹھے ادم نے بیزاری سے پہلو بدلا تھا۔ مراد کو کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے تھا، اونزی صاحب اب کہہ رہے تھے۔ سرمایہ اسے میں نے فراہم کیا تھا، بے شک کاروبار اس نے شروع کیا تھا، مگر اس پہ جو رقم خرچ ہوئی تھی وہ اس نے مجھ سے قرض لی تھی، وہ قرض ادا کرنے سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔
بعد گھوم پھر کر واپس انزی صاحب کے اپنے کاروبار کی طرف آ گئے اور وہ ایک بار پھر شہر بریدہ میں اپنے کارخانوں، دکانوں اور ان کی عمارتوں کا ذکر کرنے لگے تھے جو بقول ان کے انہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے گزشتہ 15 سالوں میں تعمیر کی تھی۔ حاضرین انہیں سن رہے تھے، ان کی محنت کو سراہ رہے تھے، ان کی لگن، ہمت اور حوصلے کو داد دے رہے تھے۔ سفر سے شروع ہو کر شہر بریدہ کے نامور تجار کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا کوئی چھوٹی بات تو نہ تھی، کوئی چھوٹا کام تو نہ تھا، اور پھر وہ تھے بھی اتنے محنتی، سخی اور رحم دل انسان جس کی گواہی پورا شہر دیتا تھا۔ گفتگو کے دوران ملازموں نے ادم کو مشروب پیش کیا تو اس نے ظرف لے کر میز پر رکھ دیا، اپنے اطراف سے یکسر بے نیاز ہو کر قہوہ پیا اور کچھ دیر بعد اہل مجلس سے اجازت چاہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میزبان نے طعام کی پیشکش کی تو اس نے پیشکش رد کرتے معذرت چاہی۔ اصرار بڑھا تو اس سے نور سین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس کے والد کو تسلی دی کہ اسے مہمان خانے میں کھانا پیش کر دیا گیا تھا۔ نور سین اپنی جگہ دم بخود رہ گئی۔ کھانا کب پیش کیا گیا تھا اسے؟ یہ شخص جتنا بد تہذیب تھا اتنا کاذب بھی تھا۔ نور سین کو وہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ سب سے مشترکہ سلام کر کے جب وہ باہر گیا تو انزی صاحب بھی اس کے پیچھے آ گئے۔ پتا درخت سے جدا ہو جائے تو وہ اپنی شان کھو دیتا ہے، پہلے اس کا رنگ بدلتا ہے، پھر اس کی قوت سلب ہوتی ہے، اس کے بعد وہ قدموں تلے روندا جاتا ہے، اس کا یہی مقدر ہے۔ ادم نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ زمانے کی ٹھوکروں نے تمہیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھا دی ہوگی۔ بہت اچھی طرح سے، مختصر جواب دے کر اس سے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ گہری سوچ میں ڈوبی ان آنکھوں میں کرب تھا، نفرت، حقارت اور غصے کا تاثر لیا، ایسا کرب جو سرخ ڈھوروں پر ابھرتی نمی میں مدغم ہو رہا تھا۔ مجھے عبداللہ سے معلوم ہوا کہ تم نئی ماں فندی کے ریسٹورنٹ میں بیرے کی حیثیت سے کام کر رہے ہو۔ تمہارا تو مجھے اندازہ نہیں کیونکہ تم بے حس ہو چکے ہو، مگر مجھے تمہیں اس طرح دوسروں کی نوکری چاکری کرتا دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ وہ خاموش رہا۔ سچ شکر کہ میرے کاروباری دوست جانتے ہیں کہ تم کس طرح کے نوجوان ہو، ورنہ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرایا جاتا۔ ادم نے لب بھینچ لیے، نگاہیں ہنوز جھکی رہیں۔ وہ اپنے چچا کے قدموں کو دیکھ رہا تھا، نہیں، شاید وہ ان کے قدموں کے نیچے اس زمین کو دیکھ رہا تھا جو اس پر تنگ ہو رہی تھی۔ تم جب واپس آنا چاہو آ سکتے ہو، میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ انزی صاحب نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ وہ گھر صرف آپ کا کب سے ہو گیا؟ سوال غیر متوقع تھا، وہ حیران رہ گئے۔ میں اگر آپ کے نزدیک درخت کا ایک ادنا سا پتا ہوں تو پتا ہی صحیح، ٹوٹ گیا، گر گیا، بکھر گیا، مٹ گیا۔ شکر ہے میں وہ پیڑ نہیں جسے اپنی قد و قامت، پختگی اور استحکام پر اتنا گھمنڈ ہوتا ہے کہ وہ جھکتا ہی نہیں۔ جو پیڑ جھکتے نہیں ہیں چچا جان، تقدیر کی آندھی انہیں کاٹ دیتی ہے۔ انزی صاحب سانس نہ لے سکے۔ اتنی بڑی بات ادم بن مراد نے کر بھی کیسے لی تھی؟ اتنی گہری بات اس نے سوچ بھی کیسے لی تھی؟ خدا حافظ۔ وہ انہیں ہکا بکا چھوڑ جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ تم یہاں آئے کس لیے تھے؟ یہ بکواس کرنے؟ صدمہ کچھ کم ہوا تو وہ غصے سے بپھرے چلائے تھے۔ ادم راہداری سے ہوتا ہوا مرکزی دروازے کی جانب تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ احسان فراموش۔ مرکزی دروازے کے قریب انہوں نے اسے کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، تربیت کی، تعلیم دلوائی، گھر بار، عزت دولت، کس چیز کی کمی ہونے دی میں نے تمہیں، اور تم مجھے اس کا یہ صلہ دے رہے؟ انہوں نے دبی آواز میں اسے جھڑکا تھا۔ ادم نے تحمل سے اپنا کندھا چھڑا لیا۔ کیا اس میں میرا قصور ہے کہ جاسم نے اس دن تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا؟ انہوں نے ایک بار پھر اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ ایک ایک غلطی، ایک ایک گناہ، ایک ایک جرم کا حساب تھا ان کے پاس۔ وہ نہ بھولتے تھے اور نہ ہی درگزر کرتے تھے، نہ ہی معاف۔ کچھ معلوم بھی ہے تمہیں کہ اگر میں اس لمحے مداخلت نہ کرتا تو افندی صاحب تمہارا کیا حشر کرتے؟ ادم کی آنکھوں میں کی نمی یا گہری ہوئی، اتنی گہری کہ وہ اگر پلکیں جھپکا کر رخ نہ بدلتا تو اجنبی گھر کے در و دیوار اس کی روح کے ہزار ٹکڑے ہوتے دیکھ لیتے۔ آوازیں تو وہ سن ہی رہے تھے، اس کے باوجود اپنی زہریلی زبان کے جوہر تم مجھے دکھا رہے ہو، مجھے سنا رہے ہو۔ بھول گئے میں نے افندی صاحب سے تمہارے سامنے تمہاری زندگی کے لیے کیسے سر جھکایا تھا، اس 2 کے انسان کے مطالبات کیسے تسلیم کیے تھے؟ میں کچھ بھی بھولا نہیں ہوں چچا جان، اس نے صبر کا گھونٹ بھر کر تحمل سے جواب دیا، اور اللہ بھی نہیں بھولا۔ انزی صاحب یکدم ساکت ہوئے، پتھر کی طرح۔ تیزی سے چلتی زبان گنگ ہوئی اور دماغ معاف، خالی، کوئی وجہ، کوئی دلیل، کوئی حجت اس میں نہ سماتی تھی۔ کیا تھا ان لفظوں میں؟ کوئی دھمکی، کوئی تنبیہ، کوئی للکار؟ نہیں، فقط لفظ اللہ ہی تو گفتگو میں مستعمل ہوا تھا۔ ہاں، مگر پہلی بار ہوا تھا۔ پہلی بار ادم بن مراد اپنے کسی معاملے میں اللہ کو لایا تھا۔ پہلی بار وہ تنہا نہیں تھا، وہ اپنے ساتھ کسی طاقت کو لایا تھا۔ اللہ نہیں بھولتا، یہ بات وہ بھول گئے تھے، اور جب ادم نے یاد دلا دی تھی تو وہ اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور بے سکونی محسوس کر رہے تھے، حالانکہ انہیں کوئی خوف نہ تھا، کوئی فکر نہ تھی،
کوئی پریشانی نہ تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں قرار نے ساتھ چھوڑا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں پکار نے سانس توڑا تھا، مگر ضمیر کے مقابلے میں ان کا نفس زیادہ جرأی، زیادہ قوی، زیادہ شجاع تھا۔ وہ ان کے وجود کو تھپکیاں دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، حسل خیر، حسل خیر۔ وہ اسے خاموشی سے سن رہے تھے، بلکہ اس کی سن رہے تھے۔ ادھم جانے کے لیے مڑ گیا تھا، ادھم شدت سے برستی بارش میں بھیگتے ہوئے استقبال کی طرف جانے لگا۔ حسل خیر۔ انہوں نے اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ ادھم نے اپنے گھوڑے کی باگ تھامی تھی اور اپنا رخ بیرونی دروازے کی جانب موڑ لیا تھا۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ بارش میں مکمل بھیگ چکا تھا۔ لباس بدلنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا تھا، کپڑے ایک بار پھر بھیگ گئے تھے۔ اسے تعصب سے سر ہلایا۔ نورسین نے اپنے کمرے کی کھڑکیوں پر بھاری پردے پھیلا دیے۔ بیرونی دروازہ بند ہوا تو انزی صاحب بھی پلٹ گئے۔ شمعدانوں میں جلتے دیے، گیت، نغمے، افرا کا رقص، ہنسی، کہکہے، مسکراہٹیں بارش سے یکسر بے نیاز اپنے دائرے میں گھومتی رہیں، اور سراب کی تمازت سے سلگتے قلب ساری رات جلتے رہے، جلتے رہے، جلتے رہے۔ زندگی میں ایک داغ، ایک زخم، ایک نشان چھوڑے سندس اس گھر سے رخصت ہو کر جا چکی تھی۔ طلوع آفتاب تک اپنے آپ کو چٹانوں کی طرح مضبوط کیے نورسین ذہن گو ماضی کے دھندلکوں سے صاف کرتی رہی، اور جب تھک گئی تو اللہ صبح ایک ہاتھ سے لباس کا دامن مضبوطی سے پکڑے، دوسرے ہاتھ میں خطوط کا پلندہ تھامے پتھریلے راستوں، گھاٹیوں، سرخ پھولوں والی پگڈنڈیوں سے ہوتی ہوئی جھیل کی طرف آ گئی۔ گزشتہ شب بارش کی وجہ سے قدرت کی ہر شے نکھر سی گئی۔ روئی تو وہ بھی تھی اندر ہی اندر، می تو اس کے دل پہ بھی برسا تھا، مگر نہ جانے کیوں روح بوجھل سی تھی، نہ جانے کیوں دل بے قرار سا تھا۔ اس نے رک کر سر اٹھا کر نیلگوں آسماں پر سفید پرندوں کو اونچی اڑان بھرتے دیکھا، اور پھر سوچ میں پڑ گئی کہ وہ برکان کے جنگل میں یوں صبح سویرے بغیر کسی قصد، بغیر کسی غرض کے کیوں آ گئی۔ اسے یاد تھا اس کے ہاتھوں میں محمود انزی کے خطوط کا پلندہ تھا، جن میں اظہار محبت کے کھوکھلے جملے ہیں، جھوٹی امیدیں، جھوٹے قسمیں، جھوٹے وعدوں کے کھلونے ہیں۔ وہ برکان کے جنگل میں ایک بار پھر اپنی زندگی کے معنی ڈھونڈنے آئی تھی۔ وہ مقصد جو کھو گیا تھا اسے کھوجنے آئی تھی۔ محبت کے جس بت کو اس نے اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا، آج وہ اس کے ٹکڑے یہیں کہیں گہرائیوں میں دفنانے آئی تھی۔ گزرے ماہ و سال کی نشانیوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹانے آئی تھی، کہیں کوئی ثبوت نہ رہے کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے، بیوقوف بنایا گیا ہے، کہیں کوئی نشان ہی نہ رہے کہ اس کے احساسات سے کھیلا گیا ہے، اسے ٹھکرایا گیا ہے، کہیں کوئی دلیل نہ رہے کہ محبت کے نام پر وہ بہت بری طرح سے ہاری ہے۔ کس کو کچھ معلوم نہ ہو، کبھی معلوم نہ ہو، ماضی مٹ جائے، یادداشت سے محو ہو جائے۔ 11 سانس لے کر اسے خطوط کا پلندہ پتھر پر رکھ دیا۔ جھیل کا شفاف پانی ایک لہجے کے لیے جیسے اس کے لیے رکا تھا۔ میں شاید خود کو کبھی معاف نہ کر سکوں کہ ان لفظوں سے جان چھڑانے کے لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا۔ وہ اپنی شبیہ کو تکتے ہوئے ہولے سے بولی، تم میرے دوست ہو، تم لفظوں کو خود میں ضم کر لو گے، نہ تمہارا رنگ بدلے گا، نہ تمہاری خوبصورتی میں کمی آئے گی۔ خطوط کا پلندہ کھولتے وہ کنارے پر بیٹھ گئی۔ میری رسائی محض صفوں تک ہے، اس نے کہا، صفوں پر منقش لفظوں تک ہے، تمہاری یادداشت کے صفحے کبھی کورے نہ ہوں گی، وہاں جو لکھا ہے اسے دوام حاصل ہے۔ نورسین کرب کے عالم میں خطوط کھول کھول کر جھیل کے حوالے کرنے لگی۔ لفظ اپنا وجود کھو رہے تھے، وہ مٹ رہے تھے، مگر جو بے قراری تھی وہ کسی صورت کم ہونے میں نہ آتی تھی، مگر جو درد تھا وہ کسی صورت ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔ 7 سال ایک طویل مدت تھی، ایک طویل عرصہ۔ سب بھلا دینا سہل نہ تھا، سب یاد رکھنا بھی آسان نہ تھا۔ گزرے پل یاد بن کر اسے دکھی، مضطرب اور سوختہ کرتے رہتے تھے۔ اسے ہر بات اذیت میں گرفتار کرتی تھی، ہر خیال وحشت میں مبتلا کرتا تھا۔ وہ خطوط سے چھٹکارا پا چکی تھی، محمود انزی کو بھی اپنی زندگی سے نکال چکی تھی، مگر پھر بھی کچھ تھا جو اسے رنج و کدورت میں مبتلا کر دیتا تھا، کچھ تھا جو اسے وحشت اور بے بسی کے دہانے پر بٹھا دیتا تھا۔ زخموں کو بھرنے کے لیے وقت چاہیے، اسے بھی وقت درکار تھا، مگر اس کا وقت تھا کہ گزر ہی نہ رہا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کر ہی نہ رہا تھا، اس کی سماعتیں تھم گئی تھیں، احساسات پر جمود طاری ہو گیا تھا۔ گو اس نے اب بند آنکھوں سے خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیے تھے، مگر جھوٹے، دھوکے اور فریب کی جو اذیت تھی وہ اس سے پل پل مارتی تھی۔ اس صورت میں وہ سنبھلتی بھی تو کیسے، کس طرح؟ یہ سب آسان نہ تھا، ہرگز آسان نہ تھا۔ اس کے باوجود وہ لڑ رہی تھی، ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اس نے خود کو اس حد تک مضبوط کر لیا تھا کہ دل و دماغ کے نہا خانوں میں اذیت بھری چیخو پکار کا اثر اس کے چہرے سے عیاں نہ ہوتا تھا۔ یہ اس کا خیال تھا، اس کا ظاہر مستحکم ہے،
جس پر اس کا باطن کسی بھی صورت اثر انداز نہیں ہوتا، مگر اس معاملے میں بلقیس کی رائے مختلف تھی۔ گزشتہ شب وہ جب اس سے ملنے آئی تھی تو اس نے کہا تھا، نورسین، اگر باطن مضبوط نہ ہو ظاہر پتوں کی طرح بکھر جاتا ہے۔ غم اور حزن میں یہی تو فرق ہوتا ہے، غم صرف دل میں مقید رہتا ہے اور حزن چہرے سے عیاں ہوتا ہے۔ تم نے اپنے حزن کو غم میں بدل دیا ہے، تم نے اسے دل میں مقید کر لیا، مگر میری آنکھیں اب بھی میرا ہر راز افشا کر دیتی ہیں۔ اس نے جرا کی تھی، تمہاری آنکھیں اتنی تاریک اور گہری ہو گئی ہیں کہ کوئی ان میں غرق تو ہو سکتا ہے مگر کوئی راز نہیں پا سکتا۔ ایک صبر آزما کوشش کے بعد اس نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بیت چکا ہے اس پر صبر کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ مگر اس کے ساتھ ایک بار پھر انہونی ہو گئی تھی، ایک بار پھر کچھ ایسا ہوا تھا جس نے روانی سے بہتے دریائے زندگی کا رخ موڑ دیا تھا، کچھ ایسا جس نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ بہار کے دن تھے، وہ بلقیس کے ساتھ برکان کے جنگل میں چہل قدمی کے بعد گھر پہنچی تو اس نے سندس کے سسر کو گھر سے نکلتے دیکھا۔ والد انہیں چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے ہوئے تھے۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے انزل صاحب کے چکر ان کے یہاں زیادہ ہی لگ رہے تھے۔ دونوں کے مابین ابھی بھی کسی بات پر گفتگو چل رہی تھی۔ قریب پہنچ کر اس نے سلام کیا تو انزل صاحب نے نرمی سے دیکھتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور دعا دی۔ وہ ان سے مل کر اندر چلی گئی۔ والد جب واپس آئے تو کچھ دیر تک مجلس میں والدہ سے مدھم آواز میں بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے رہے۔ جب ان کی بات ہو چکی اور وہ کلام کے سلسلے میں جا چکے تو والدہ نے اسے اپنے کمرے میں بلا لی۔ آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ اس نے داخل ہوتے پوچھا۔ بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی۔ انزل صاحب رشتے کے لیے آئے تھے۔ چند ثانیوں کے بعد انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کس کے رشتے کے لیے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اپنے بھتیجے ادم بن مراد کے لیے۔ انہوں نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ اور نورسین کو لگا جیسے کسی نے اس پر برکان کے سمندر کا ٹھنڈا پانی انڈیل دیا ہو۔ بہت اچھا اور سلجھا ہوا نوجوان ہے، تمہارے والد اس سے مل چکے ہیں۔ انزل صاحب کاروبار میں ان کا شریک ہے، اپنے چچا زاد کے ساتھ کام کرتا ہے، اچھا گھر، اچھا خاندان، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ لوگ خود بھی بہت اچھے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں سندس کتنا خوش رہ رہی ہے، اس گھر میں وہ ملکہ جیسی زندگی بسر کر رہی ہے۔ ایک لہجے کو رک کر انہوں نے نورسین کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت و وحشت اور بے یقینی کے کئی رنگ بکھرے تھے، مگر ماں کو کوئی ایک رنگ بھی نظر نہ آیا۔ وہ خوش تھی، بھلا کیوں خوش نہ ہوتی؟ انزل خاندان کا حصہ بننا کوئی معمولی بات تو نہ تھی، اور پھر ان کی دونوں بیٹیوں کے رشتے ایسے خاندان سے آئے تھے تو وہ کیوں نہ اعتراف سے یکسر بے نیاز ہوتی، کیوں نہ مسرور ہوتی، محظوظ ہوتی۔ انہیں ٹوٹے دل کی کرچیاں کہاں نظر آنی تھی، انہیں ساکت لبوں میں دبی چیخیں کہاں سنائی دینی تھی۔ تمہارے والد اس رشتے سے راضی ہیں، میرا دل بھی مطمئن ہے، مگر ہم دونوں تمہاری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا ہم انہیں کل بلا لیں؟ نورسین دم ساتھے ماں کو دیکھنے لگی۔ ان کی آواز گم ہو گئی، سنائی نہیں دے رہی تھی، ان کے لب ہل رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، کیا کیا بتا رہی تھی، مگر اس کی سماعت کام کرنا چھوڑ چکی تھی۔ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ اگر ہاں تو کیوں؟ کس لیے؟ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ اگر ہاں تو کیوں؟ کس لیے؟ اگر یہ تقدیر کا کوئی کھیل ہے تو یہ کیسا کھیل ہے؟ اگر یہ قسمت کی کوئی چال ہے تو یہ کیسی چال ہے؟ ہر صورت دکھ اور کبھی کیوں اس کا مقدر بنے، ہر زاویے میں وہی کیوں کھیل اور تماشا دکھے؟ زندگی بھی تو کتنی عجیب ہوتی ہے، ایسے ایسے حل تجویز کرتی ہے جن کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ وہ اس طرح محمود کے خاندان کا حصہ بن سکتی ہے، اس طرح اس کے چچا زاد سے منسوب ہو کر اس کا نصیب بن سکتی ہے۔ محمود انزی ایک ایسا مرد جس کے تصور سے ہی غم و الم کے پہاڑ اس کے وجود پر ٹوٹنے لگتے ہیں، جس کی موجودگی میں ہی آنکھیں گزشتہ ماہ و سال کی تمام حقائقوں کو دہرانے لگتی ہیں، وہ حقائقیں جو روح کے ادھڑے ہوئے زخموں پر نمک کا کام دیتی ہیں۔ کیا وہ کسی ایسے انسان کے خاندان کا حصہ بن کر خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اذیت کی دلدل میں دھنسا سکتی ہے؟ میں اس رشتے سے راضی نہیں ہوں ماں، تیزی سے ڈوبتے ابھرتے تنفس کے بیچ اس نے بمشکل آواز نکالی تھی۔ لہجے کو ہموار رکھ کر اس نے بڑی اذیت سے فیصلہ سنایا تھا۔ والدہ صدمے سے گنگ اسے دیکھ رہی تھی، انہیں فوری انکار کرنے کی ہرگز توقع نہ تھی، انہیں تو سرے سے انکار کی توقع ہی نہ تھی۔ نورسین میری بیٹی، انہوں نے کچھ کہنا چاہا، کچھ سمجھانا چاہا۔ میری طرف سے انکار ہے ماں، میری طرف سے انکار ہے۔ وہ یکایک اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور والدہ کو ہکا بکا چھوڑے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اگلے کئی دن بہت مشکل سے گزرے تھے، اگلی کئی راتیں بہت مشکل سے کٹی تھی۔ انکار تو اس نے کر ہی دیا تھا، مگر والدین کا اصرار بڑھ گیا تھا۔ سندس کے لیے جب محمود کا رشتہ آیا تھا تو اس نے کیسے اپنے باپ کی خواہش کے آگے سر جھکا دیا تھا؟ اس نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اب دیکھو کتنا خوش رہ رہی ہے وہ۔ اندر کی حقائقوں سے بے خبر والدہ کہتی، انہیں کیا معلوم، اقرار و اثبات تو بہت پہلے ہو چکا تھا، انہیں کیا معلوم تھا کہ عہد و پیمان بہت پہلے سے ہی ہو چکے تھے۔ نورسین بیٹا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو۔ اس نے نظر ثانی نہ کی، انکار کو انکار ہی رہنے دیا۔ اس نے اپنے والد سے براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس شب ایک انہونی ہو گئی۔ اس شب سندس بتائے بغیر ہی گھر آ گئی۔
नूरसिन सहर में चहल कदमी कर रही थी, दरवाज़ा भी उसी ने खोला। वालदा कहाँ है? आते ही सुंदस ने पूछा। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव कुछ अच्छा तासर ना दे रहे थे। बिल्किस की खाला की तरफ गई हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। जवाब देकर वो जाने के लिए मुड़ गई। वो दोनों आगे पीछे घर में दाखिल हुई। तो ये तुम्हारी नई चाल है? आंखों में गज़ो गज़ब की नमी लिए सुंदस उसका रास्ता रोक कर खड़ी हुई। हैरत से रुक कर उसने सर उठाया। कैसी चाल? वो खाक न समझी। मेरा घर बर्बाद करने के लिए तुम इस हद तक जा सकती हो? मुझे इसका कतई अंदाज़ा न था। इतराफ़ में बिखरी मुजस्सम खामोशी के सांचे में ढलकर नूरसिन सदमे से गुंग अपनी जगह साकत खड़ी रह गई। अदन से शादी करके तुम उस घर में दाखिल होना चाहती हो, मेरी ज़िंदगी अज़ाब बनाना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है महमूद की नज़रों के सामने रहकर तुम उससे फिर से अपना बना लोगी? नूरसिन का चेहरा धुआं धुआं हो गया। इतनी करीब सोच, कितना घटिया इल्ज़ाम। उसका तनफ़ुस यकायक तेज़ हुआ, उसकी ज़ियत बढ़ी। तुमने क्या समझा ये सब इतना आसान है? हाँ? आंखों में सुंदस की शबीह धुंधलाई और उसने पलकें झपकाई। इतनी नफ़रत, इतनी कराहियत उसके दिल में आई किस वजह से थी? महज एक मर्द के लिए। मर्द भी ऐसा जिसे वो अपना चुकी थी, जिसे अपना शौहर, अपना हमसफ़र वो बना चुकी थी। सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया था, मिट नहीं गया था। तो अब ये जो बदला लिया जा रहा था, किस वजह से लिया जा रहा था? अब जो सज़ा मिल रही थी वो किस वजह से मिल रही थी? और जिससे तुम शादी करने का सोच रही हो, जानती हो उसकी उनसे ख़ानदान में क्या हैसियत है? सुंदस की बात ख़त्म ना हुई थी। वो उसके बच्चे कुचे वजूद को पाश पाश करने आई थी। सिफर हैसियत है उसकी, दांत पीस कर इंतहाई हकारत से बताया गया, बल्कि सिफर से भी कुछ कम। एक घटिया वाला इंसान है वो, और तुम ठहरी बेज़ौक़ की मालिक, इखलाकियात का दर्स देने वाली एक बाज़ौक़ मुअल्लमा। तुम्हें वो कैसे पसंद आ गया? लहजा तंज भरा था, आवाज़ पथरीली थी, लफ्ज़ जहरीले थे। तुम उस जैसे इंसान से शादी करना क्यों चाह रही हो? महमूद से, मुझसे इंतकाम लेने के लिए? उसने कंधों से पकड़कर नूरसिन को झंझोड़ा था। लफ्ज़ सख्ती से भींचे, जलन पैदा करती नमी को आंखों में मुक़य्यद किए नूरसिन ने सुंदस के हाथ बेरहमी से झटक दिए थे। नूरसिन, ये तुम कौन सा खेल खेल रही हो? कौन सी चाल चल रही हो? ये जानते हो भी कि वो किस तरह का मर्द है? तुम उससे शादी करोगी? हाँ, करूँगी मैं उस घटिया इंसान से शादी। तुम्हारा क्या दखल? मेरी मर्ज़ी, मैं जिससे भी शादी करूं, जिसे भी अपना हमसफ़र बनाऊं। तुम्हें क्या मसला? वो सरापा सवाल भरी सुंदस की नफ़रत, कदूरत और बदगुमानी के सैलाब में आगे डट गई। सुंदस को इस जवाब की हरगिज़ तवक्को न थी कि इस तमाम अरसे में नूरसिन पहली बार उस पर चिल्लाई थी। पहली बार उसकी आंखों में पहाड़ों जैसा कुछ अज़म दिखा था, जिसने सुंदस की बुनियादें तक हिला दी थी। तुम उसे कोई चाल समझो या कोई खेल, मैं अब शादी करूँगी तो सिर्फ उसी से। ग़ज़ व ग़ज़ब के आलम में उसने जो कहा था पूरे होश आवाज़ में कहा था, जो फैसला सुनाया था हतमी लहजे में सुनाया था। इनकार की कोई गुंजाइश बाकी ना रही थी। मामला इज़्ज़त नफ्स और हरदर्मी का बन गया था। ज़िंदगी में पहली बार अपनी सगी बहन की वजह से उसने ज़िद की सीढ़ी पर कदम धरे थे, कभी ना उतरने के लिए, कभी ना पलटने के लिए। वो फैसला जो कभी ना होना था वो हो चुका था। उस लम्हे ये सोचे बगैर वो सही कर रही है या गलत, उसने अदम बिन मुराद से शादी करने का फ़ैसला कर लिया था। सज़ा है तो फिर ये सज़ा ही सही। बहुत पछताओगी तुम नूर, बहुत पछताओगी। सुंदस पीछे से चिल्लाई थी। मुझे भी नए पछतावे चाहिए ताकि मैं पुराने पछतावे भुला सकूं। मजबूत लहजे में उसे सुनाकर वो अपने कमरे में बंद हो गई। नूरसिन की रजामंदी के बाद सुंदस की ढकी छुपी मुखालफत के बावजूद वो रिश्ता तय पा गया था। रस्म ख़तबा के बाद शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई, जो कि ज़्यादा दूर ना थी, चूँकि अंजी साहब का बेटा काम के सिलसिले में किसी दूर अफ्ताब शहर के दौरे पर था और उसकी वापसी से महीने के अख्ताम पर मुतवक्का थी। इसलिए अंजी साहब ने अपने फर्जंद के कारोबारी शेड्यूल को मद्देनज़र रखकर तारीख मुकर्रर की थी। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। गो कि नूरसिन अपने फैसले पर राज़ी थी, ना दिल से खुश। गो कि वो मुतमईन थी, ना ही पुरसकून, मगर वो फिर भी शादी की तैयारियों में अपनी माँ का हर तरह से साथ दे रही थी। वालदा भी उसकी पसंद नापसंद को मलहूज़े खातिर रखते उसकी मनपसंद अशिया की ख़रीदारी कर रही थी। सुंदस ने अलबत्ता ख़ुद को इन मामलात से अलग कर रखा था। अपनी ज़िंदगी की रौनकों से कतई बेनियाज़ वो अपनी शादी तक का वक्त बरकान के जंगल, वादी और घाटियों में गुजारने लगी थी। ज़्यादा वक्त तन्हाई के सुपुर्द किए हर लम्हा सोच और फ़िक्र और अंदेशों में घिर कर रद्द कर देती थी। वो खुश ना थी, मगर उसे ज़ाहिर करना पड़ता था कि वो बेहद खुश है। वो मुतमईन ना थी, मगर उसे दिखाना पड़ता था कि वो बेहद मुतमईन है। फ़ैसला उसका अपना था, उसका ज़ाती। किसी ने उसे मजबूर किया था, ना लाचार। अब पलटने की कोई गुंजाइश बाकी ना रही थी। अगर गुंजाइश होती भी तो क्या वो पलट जाती? शादी को महज दिन ही कितने रह गए थे। शादी के दिन तक ज़िद की जिन संगलाख चट्टानों पर वो सवार थी, वो रेज़ा रेज़ा होकर बिखरने लगी थी। वो एहसासात और जज्बात जो महज उसके दिल तक महदूद थे, अब चेहरे से आयां होने लगे थे। रही सही कसर महमूद अंजी ने पूरी कर दी थी। गुज़श्ता शब जब वो बरकान के जंगल से वापस लौट रही थी तो वो अचानक ही उसके सामने आ गई। नूरसिन ने फ़ौरन से निगाह हटाकर अपना रास्ता बदला था, मगर वो अपनी समातों का रुख ना बदल सकी थी। अदब तुम्हारे लिए गैर मुनासिब है। पैगाम था, तनबीह थी या ख़दशा? क्या था उसके लहजे में?
تم اپنے ساتھ بہت غلط کر رہی ہو نورسین۔ نورسین کی آنکھیں قہر سے سرخ ہو گئی، مارے خفت، دکھ اور سبکی کے اس کا دل پھٹنے لگا۔ اس نے مڑ کر اسے نہ دیکھا، اس نے خود کو بمشکل کچھ کہنے سے باز رکھا اور پھر اسی متانت و سنجیدگی سے آگے بڑھ گئی۔ جاتے سمے اور کسی نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، مگر وہ راستہ، اس کے اطراف میں بکھرا سبزہ اور درخت گواہ تھے کہ وہ لڑکی بے حسی کے بت سے ٹکرا کر ایک بار پھر پاش پاش ہوئی تھی۔ جمعے کی شب وہ ادم بن مراد کے ہمراہ اپنے گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ بوقت مغرب جب اسے گھوڑا گاڑی میں سوار کیا گیا تو ماں باپ کو الوداعی نگاہوں سے دیکھتے اسے بڑے قرض کے عالم میں کھڑکی پر پردہ گرایا تھا۔ یہ کے بعد دیگرے کئی گھوڑے اور گھوڑا گاڑیاں روانہ ہوئی تھیں۔ ادم بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا، مگر پھر کسی نے اسے روک لیا۔ تم یہی رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ جانے سے پہلے اس نے گھوڑا باندھ کو ہدایت دی تھی۔ پھر وہ گھوڑے سے اتر کر کسی شخص سے بات کرنے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی آواز دور ہونے لگی تھی، جیسے وہ بات کرتے کرتے دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ نورسین بے قراری سے انگلیاں مروڑتی چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کچھ وقت گزرا تو آہٹ سی ہوئی قدموں کی چاپ کے ساتھ اسے گھوڑا گاڑی سے باہر کسی موجودگی کا احساس ہوا۔ آگے کو جھک کر اس نے ذرا سا پردہ سرکایا۔ باہر انزی صاحب کھڑے تھے، وہ گھوڑا باندھ کو جانے کا کہہ رہے تھے۔ نورسین نے سر اٹھا کر پاس کھڑے سفید براق گھوڑے کو دیکھا۔ ادم ابھی تک نہ آیا تھا۔ گھوڑا گاڑی چلنے لگی تو اس اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ خواب از سر نو اس کے حواسوں پر سوار ہو چکا تھا۔ بیٹی فکر مند نہ ہو، ادم بس آتا ہی ہوگا، انزی صاحب نے پردہ ہٹا کر اسے تسلی دی تھی۔ نورسین نے چہرے کے تاثرات سنبھال کر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ گھوڑا گاڑی دوڑنے لگی تھی، سفر شروع ہو چکا تھا اور نورسین دل ہی دل میں اپنے لیے رب سے دعائے خیر کرنے لگی تھی۔ زندگی میں نورسین کو خاموشی نے کبھی اتنا بے چین اور بے قرار نہیں کیا تھا جتنا کہ اس لمحے جب وہ عروسی جوڑے میں ملبوس ادم بن مراد کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے، مگر ان کے مابین ایک فاصلہ تھا، ایک حد، ایک مسافت۔ ادم بن مراد اس کا ہمسفر، اس کا رفیق حیات، جس کے نام اس کی کل کائنات لکھ دی گئی تھی، جس کے ساتھ عمر بھر کی رفاقت عہد وفا کے نگینوں میں پرو دی گئی تھی، وہ جسے محبت کے تمام احساسات اور جذبات کا حقدار ٹھہرا دیا گیا تھا۔ وہ ہمدم، وہ ہمسفر اپنے اطراف سے یکسر بے نیاز قدرے فاصلے پر مرہون نشست گاہ پر خاموش بیٹھا تھا۔ نورسین کی موجودگی سے اس کے تاثرات بدلے تھے، نہ ہی چہرے پر مسرت کے رنگ بکھرے تھے۔ اس کی خاموشی کوئی اچھا تاثر نہ دے رہی تھی، اس کی بے نیازی کوئی اچھا گمان نہ دے رہی تھی۔ نفاست سے سجے کمرے میں انزی خاندان کی عمارت کا پتہ دیتی ہر ایک شے نفی ہو گئی تھی۔ نورسین کے پاس نہ خوبصورتی کو سراہنے کا وقت تھا، نہ ہی چاہ۔ وہ ادم کے اس رویے اور اجنبیت پر کچھ پریشان ہو رہی تھی۔ ذہن طرح طرح کے خدشات میں گھر گیا تھا اور یوں ہی اچانک وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ نورسین کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا۔ پھر وہ اسی متانت و سنجیدگی سے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ گیا۔ نورسین نے اپنا اضطراب چھپانے کے لیے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ اس کے روبرو بیٹھتے ادم نے اس کا دودیا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ وہ ذرا سا جھجکی تھی، گھبرائی تھی، مگر ادم کا لمس جیسے اسے تسلی تشفی دینے کے لیے، اس کا خوف کم کرنے کے لیے تھا۔ چہرے پر سنجیدگی طاری کیے وہ اس کا ہاتھ گرفت میں لیے، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میرا رب سے ہر شکوہ آج دم توڑ چکا ہے۔ ادم بن مراد نے کچھ محبت، کچھ احترام سے اس کا ہاتھ دبایا تھا، جیسے گرفت مضبوط کر کے اسے امان کا احساس دلایا تھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ خاموشی نے ایک بار پھر دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، مگر اس بار محض چند ثانیوں کے لیے۔ میں خوش ہوں کہ تقدیر نے شریک حیات کے حوالے سے میرے ساتھ وہ کھیل نہیں کھیلا جو پچھلے 15 سالوں سے کھیل رہی ہے۔ نورسین نے بے اختیار نظریں اٹھائیں، اسے ادم بن مراد کی بات سمجھ میں نہ آئی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ غالباً اسے بھی احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنی نئی نویلی دلہن سے کچھ ایسا کہہ دیا جو اس کے لیے ناقابل فہم ہے۔ آج زندگی میں پہلی بار میرے نصیب میں محمود کی ٹھکرائی ہوئی، رد کی ہوئی شے نہیں آئی، اور نورسین سانس نہ لے سکی تھی۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا، اس کا دل دھک سے رکا تھا۔ میرے مقدر میں ہمیشہ وہی چیز رہی جسے وہ رد کر دیتا تھا، ترک کر دیتا تھا۔ مدھم آواز، پرسکون لہجہ، مگر نورسین کا سانس رک رہا تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا، وہ پاتال میں گر رہی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے نفرت تھی محمود سے، اس کی چھوڑی ہوئی ٹھکرائی ہوئی ہر اس چیز سے جو چچا میرے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ آتش دان میں آگ کی حدت سے چٹکتی لکڑیاں، ناکردہ خطاؤں کا بوجھ سہارے نورسین کے وجود پر چڑھا۔ کہ آج میں خوش ہوں اور مطمئن بھی کہ شریک حیات کے حوالے سے اللہ نے مجھے مایوس نہیں کیا، اس نے مجھے وہ عطا کیا جو اس نے میرے لیے تخلیق کیا۔ نورسین کے سینے میں سبکی ندامت اور خجالت کا لاوا ابلنے لگا، اس کا گلا خشک ہو چکا تھا، مٹھیاں بھیگ چکی تھیں، مضطرب نگاہیں کبھی ادھر بھٹکتی کبھی ادھر۔ اس نے تو معافی بھی مانگی تھی اپنے رب سے، اس نے تو غلطیوں کا ادراک کر کے انہیں سدھارنے کی کوشش بھی کی تھی، پھر کیوں اسے ایک نئی آزمائش میں دھکیل دیا گیا تھا؟ اب کیوں؟ پھر سے کیوں؟ ہر بار اس کی سوچ، اس کا فیصلہ ہی غلط، ہر بار دکھ، درد، بے سکونی اس کا مقدر۔ ماضیہ سے بن کر ایک بار پھر اس کے حواسوں پر سوار ہو چکا تھا، نئی زندگی تلخ حقائق کا بھیانک روپ دکھانے لگی تھی۔ اپنے نصیب کو سوچ کر، اپنی قسمت کو دیکھ کر
وہ ایک بار پھر خائف ہوئی تھی، اب کہ جو سزا لکھی گئی تھی وہ ماضی کو حال میں مدغم کرنے والی تھی۔ چلیں، یکا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں وہ اضطراب چھپانے میں ناکام رہی تھی۔ اپنے گھر۔ نورسی نے نہ سمجھی کہ عالم میں اسے دیکھا، در حقیقت یہ میرے چچا کا گھر ہے، میرا نہیں، ادم نے وضاحت دی تھی۔ نورسی شاک کے عالم میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا تمہارا نہیں خیال کہ ازدواجی زندگی کا آغاز ہمیں اپنے ذاتی گھر میں کرنا چاہیے؟ اس نے اپنا ہاتھ نورسین کی جانب بڑھایا۔ اپنی کپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ تھما دیا۔ سفید لباس کا دامن سمیٹ کر بستر سے اترتی نورسین کچھ بھی سمجھ نہ پا رہی تھی۔ وحشت تھی، ہر طرف تاریکی تاریکی۔ ادم نے اس کا وہ بکچا جس میں اس کے کپڑے تھے اٹھایا اور دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا باہر آ گیا۔ انزی صاحب اپنی زوجہ کے ساتھ سیڑھیوں پر کھڑے تھے، انہیں دیکھ کر بری طرح چونک گئے تھے۔ ادم، غصہ، خفت، ناراضی کے تاثرات بمشکل چھپائے وہ نیچے آ گئے تھے اور پھر انہوں نے قہربار نظروں سے اسے یوں دیکھا تھا جیسے اسے کچا چبا جائیں گے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے تحمل سے دریافت کیا تھا۔ اپنے گھر جا رہا ہوں، جواب اسی سرد مہری سے دیا گیا تھا۔ کیا یہ تمہارا گھر نہیں ہے؟ یہ محمود کا گھر ہے۔ انزی صاحب کو ایک لحظے کے لیے جیسے سکتہ ہوا تھا۔ سیڑھیوں سے اوپر آنی جالیوں کے اس طرف سندس کھڑی تھی، وہ چہرے پر تمسخرانہ مسکان سجائے اس منظر سے گفتگو سے اور حقیقی تصویر میں رنگ بھرتے ان کرداروں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ ادم نورسین کو ساتھ لیے جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، انہوں نے غضب کے عالم میں نورسین کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا تھا۔ ادم بن مراد کو بھی رکنا پڑا۔ تو کیا آپ نے ٹھیک کیا؟ میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو اپنے بیٹے کے گھر لے آئے؟ وہ تندی سے سوال پوچھتا ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ انزی صاحب کو اس کی بدتمیزی نے سیخ پا کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ادم نورسین کا لحاظ کر کے ان کے حکم کے آگے سر جھکا دے گا، مگر وہ نورسین کا لحاظ نہیں کر رہا تھا، وہ کسی کا لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ میری زوجہ کا ہاتھ چھوڑ دیجیے، ہمیں تاخیر ہو رہی ہے۔ وہ جگہ گھر کہلانے کے لائق بھی ہے جہاں تم اسے لے جا رہے ہو؟ اپنی نام مزاجی بالائے طاق رکھ کر وہ ادم پر برس پڑے تھے۔ جانتے ہو کس خاندان سے تعلق ہے اس کا؟ جانتا ہوں، بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ غالباً اس کا باپ نہیں جانتا کہ میرا کس خاندان سے تعلق ہے، اور یقیناً آپ نے بتایا بھی نہیں ہوگا، ہے نا؟ اس نے تمسخر اڑایا تھا ایک لہجے کے لیے، جیسے انزی صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ ادم بن مراد اپنا ہر حساب بے باک کرنا جانتا تھا۔ کیوں میری عزت خاک کرنے پر تل گئے ہو؟ ان کی پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھی، چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ میں آپ کا بھتیجا ہوں، بیٹا نہیں۔ میری کسی بھی حرکت سے آپ کی عزت خاک نہ ہوگی۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھی۔ ادم، ایک بات یاد رکھیں کہ نورسین کے والد سے آپ نے جو وعدے کیے ہیں وہ نہ وہ میں پورے کر سکتا ہوں اور نہ میں ان خوابوں کی تعبیر بن سکتا ہوں جو آپ نے انہیں دکھائے ہیں۔ اس کا لہجہ مستحکم تھا، فیصلہ غیر متزلزل، اور انزی صاحب کے لیے حیرت کا موجب بھی کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ وہ یوں پینترا بدلے گا، یوں ان کی آنکھوں میں دھول جھونکے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں یہاں اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے اس کا اختتام کروں گی۔ انشاءاللہ کل اس کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ آپ نے ضرور سننا ہے۔ درخشاں، بہت ہی خوبصورت آپ نے مجھے ناول سجیسٹ کیا، میں فرسٹ ٹائم پڑھ رہی ہوں اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، مجھے بہت پسند آ رہا ہے یہ ناول۔ تو انشاءاللہ کل اس کا لاسٹ والا حصہ پڑھیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔